اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں بعد وفات رسول ہمیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا انتہائی عظیم الشان ایک خطبہ دکھائی دیتا ہے، جس کو تاریخ نے خطبہ فدق کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ خطبہ کہ جس کے اندر شہزادی نے رسول کے بعد ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا ہے، اور رسول کے بعد کس طریقے سے شہزادی کے ورثے کو چھینا گیا اس کا ذکر کیا، اس بات کی دلیل پیش کی کہ کس انداز سے یہ فدق جو رسول کی امانت تھی شہزادی کے پاس، جو رسول کی وراثت کے طور پہ پہنچا تھا، اس کو کس طریقے سے شہزادی سے غصب کیا گیا۔ اس تمام چیزوں کو اس خطبے میں بیان کیا۔ معروف خطبہ ہے اور بہت اہم خطبہ ہے، انسان اس کو ضرور پڑھے، سنے، اس کے معنی کے اوپر توجہ کرے، اس کے الفاظ کے اوپر دقت کرے، دیکھے کس طریقے سے شہزادی ہیں جو اپنی مصیبت کا بیان کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے شہزادی اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے بے وفائی کی ہے رسول کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، روایت ہے، اس خطبے کو مختلف مصادر میں نقل کیا گیا ہے۔ خود شرح ابن حدید جو نہج البلاغہ کی شرح ہے، انہوں نے اس شرح کے اندر اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ جس نسخے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ نسخہ ہے احتجاج تبریسی کے اندر، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 254 کے اندر، جس میں اس خطبے کو پیش کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادی کو فدق دینے سے منع کر دیا گیا، وَبَلَغَهَا ذَلِكَ، اور یہ خبر جو ہے وہ شہزادی تک پہنچی، لَاثَتْ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَاشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا، شہزادی نے چادر کو اوڑھا، اور چادر اوڑھنے کے بعد عبا لینے کے بعد اقبلت فی لمت من حفدتها ونساء قومها، اور اس کے بعد اپنی قوم یعنی بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ اور اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلی۔ کس عالم میں باہر نکلی؟ کس عالم میں؟ شہزادی گھر سے مسجد کی جانب گویا جا رہی تھی، تطع ذیولها، کہ آپ کی چادر زمین پہ خط کھینچتی ہوئی جا رہی تھی۔ اور کیفیت کیا تھی؟ روایت کے جملے، تاریخ کے جملے ہیں، ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادی کے چلنے کا انداز بالکل اسی انداز سے تھا جس انداز سے اللہ کے رسول چلا کرتے تھے، وہی بالکل چال تھی، وہی قدم رکھنے کا انداز تھا، اسی انداز سے قدم اٹھانے کا انداز تھا۔ اس انداز سے شہزادی آگے بڑھ کے خطبے دینے کے لیے جاتی ہیں۔ یہاں تک روایت بیان کرتی ہیں کہ حتیٰ دخلت علی فلان، نام تاریخ نے نقل کیا ہے، یہاں تک کہ فلانے کے پاس پہنچ گئی، وَهُوَ فِي حشد من المہاجرین والانصار وغیرہم، اور وہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ثم انت اجہش، جب اس مقام پہ پہنچ گئی تو شہزادی نے حکم دیا کہ پردے کو لگایا جائے۔ جیسے ہی پردہ لگایا گیا، شہزادی نے ایک غم کی آہ بھری اور جو ہے وہ گریہ شروع کیا۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی کا گریہ اس قدر دل سوز تھا، اس قدر درد بھرا تھا کہ اجہش القوم لہا بالبقاء، کہ شہزادی کے اس آہ کو سن کے، اس گریے کو دیکھ کے تمام لوگ گریہ کرنے لگے، یہاں تک کہ اس قدر گریہ ہوا ثم امہلت، شہزادی نے ان کو تھوڑی مہلت دی، یہاں تک کہ حتی اذا سکن نشیج القوم، یہاں تک کہ ان کی آوازیں تھوڑی تھم جائیں، وہدعت فورتہم، یہاں تک کہ ان کی جو ایک گلیان اور اضطراب کی کیفیت پوری محفل میں پھیل گئی تھی، وہ کیفیت خاموش ہو جائے۔ جب انہوں نے اس انداز سے لوگوں نے گریہ کر لیا، اب یہاں سے شہزادی نے اس معروف خطبے کا آغاز کیا جس کو خطبہ فدق کہتے ہیں۔ وافتتحت الکلام بحمد اللہ تعالی والثناء علیہ، شہزادی نے خطبے کا آغاز کیا اللہ کی حمد کے ذریعے سے اور اللہ کی ثنا کے ذریعے سے، والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجا۔ فعاد القوم بالبقاء، جیسے ہی شہزادی نے اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر درود بھیجا، لوگ جو تھے واپس گریہ کرنے لگے۔ فلما امسکوا، جب ان کی آوازیں تھم گئی، اعادت فی کلامہا، اپنی گفتگو میں واپس پلٹی اور اس کے بعد واپس گفتگو کرنا شروع کی۔
اب یہاں سے جو ہے وہ شہزادی کے خطبے کا آغاز ہے، اور اس مرحلے پہ شہزادی پہلے خدا کی توحید اور خدا کی نعمتوں کو بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے احسانات اور اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں فضائل پیش کریں گی۔ اس کے بعد جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس قوم کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر احسانات کی، ان کو پیش کریں گی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے مطالب جو ہے شہزادی پیش کریں گی۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، حمد ہے خدا کی، کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر کہ جو اس نے نعمت ہم پہ نازل فرمائی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے اس الہام کے اوپر، اس وحی کے اوپر جو اس نے نازل فرمایا، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، یہاں تک کہ اس کی ستائش ہے، اس کی تعریف ہے کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر جو اس نے ہم تک بھیجا، جو اس نے پیش کیا۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ من عموم نعم ابتدأها، وہ عمومی نعمتیں، یعنی وہ نعمتیں جو سب کو شامل کرنے والی ہیں، جس کا آغاز خدا نے کیا، وَصُبُوغِ آلَائِن أَزْدَاهَا، اور وہ اس کے احسانات اور وہ اس کی نعمتیں جو فراوان ہیں، جو مسلسل آ رہی ہیں، جو آخر تک آتی رہیں گی، ازدہا، جن کو اللہ نے عطا کیا، وَتَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا، اور اس کی وہ تمام احسانات کے جس کے ذریعے سے اس نے احسان کیا، جس کے ذریعے سے اس نے بھلائی کی، جم عن الاحصاء عددها، یہ کتنی نعمتیں تھیں؟ اتنی نعمتیں تھیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کتنی نعمتیں ہیں۔ یہاں تک کہ کیفیت کیا ہوئی؟ وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ يَمَدُهَا، اور اس کی انتہا اتنی زیادہ، اتنی آگے تک ہے کہ انسان اس کی جزا ادا، اس کے بدلے میں شکر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی انتہا اتنی زیادہ ہے۔ وَتَفَاوَتْ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، یہاں تک کہ یہ نعمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ نعمت کہاں تک جا رہی ہے، کب تک چلتی رہے گی، اس کا ادراک بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزْدَادِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا، یہاں تک خدا نے کیا کیا؟ یہاں تک جب خدا نے یہ نعمتیں عطا کی انسان کو، تو انسانوں کو پکارا کس کی جانب؟ شکر کی جانب۔ کس لیے؟ تاکہ نعمت میں اضافہ ہو سکے۔ کیوں نعمت میں اضافہ ہو سکے؟ تاکہ نعمت تم سے متصل رہے، اس خاطر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے انسانوں کو شکر کی جانب پکارا۔ وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، اور کیونکہ نعمت بہت زیادہ تھی تو خدا نے چاہا انسان اس نعمتوں کے سبب سے، ان نعمتوں کے زیادہ ہونے کے سبب سے مخلوقات خدا کی حمد کرے۔ وَثَنَّى بِالنَّدْبِ عَلَى أَمْثَالِهَا، اور جب خدا بند متعال نے انسان کو ندب اور شکر کی جانب پکارا، تو اس شکر کی جانب پکارنے کے ذریعے سے خدا بند متعال نے نعمت کو دوہرا کر دیا۔ دوہرا کیسے کر دیا؟ اس میں مختلف تفسیرات ہیں جو پیش کی گئی، جس میں سے ایک معنی یہ کہ جب انسان خدا کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرے گا تو دنیا کے اندر ہی نعمت کا اضافہ ہو جائے گا، بس یہ نعمت گویا دوہری ہو جائے گی، ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ ایک معنی یہ پیش کیا، ایک معنی یہ پیش کیا کہ اگر انسان خدا کی نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ایسی ہی نعمت اس کو قیامت میں بھی عطا فرمائے گا، تو یہ نعمت دوہری ہو جائے گی۔ وَثَنَّى بِالنَّدْبِ عَلَى أَمْثَالِهَا، اس پکارنے کے ذریعے سے نعمت کو دوہرا کیا۔ اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا جو واحد ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلا، یہ وہ کلمہ ہے کہ اخلاص کو جس کی تعویل قرار دیا گیا۔ وضمن القلوب موصولها، اور دلوں کو اس کے پلٹنے کا مقام قرار دیا گیا۔ دلوں کو پلٹنے کا مقام قرار دیا یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ علامہ مجلسی نے مختلف احتمالات ہیں جو پیش کیے ہیں، ان میں ایک احتمال یہ ہے کہ دلوں کو اس کے پلٹنے کا مقام قرار دیا، یعنی مطلب یہ کہ جو کلمہ توحید کے ملازمات ہیں اس کو دل کے اوپر لازم قرار دیا گیا، یعنی جب انسان کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اب اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں جو اس کے دل کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اقرارات کہ انسان جو ہے اس بات کا اقرار کر لے خدا کے اندر صفات کمالیہ ہیں اور اس کے اندر کوئی عیب و نقص نہیں ہے۔ وضمن القلوب موصولها، اس کے بعد بیان کرتے ہیں انار فی التفکر معقولها، اور ذہنوں کے اندر، اذہان کے اندر اس کلمے کے معقول ہونے کا، اس کی دلیل کو روشن کر دیا۔ پھر کیا اس کے بعد کیا کیا؟ الممتنع من الابصار رؤیتہ، یہ خدا ایسا ہے کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔
وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، اور زبانیں اس خدا کی توصیف نہیں کر سکتی، اس خدا کو بیان نہیں کر سکتی، وہ خدا کیسا ہے زبانیں بیان نہیں کر سکتی۔ وَمِنَ الْأَوْحَامِ کیفیتُهُ، فکر انسان کا خیال اس کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اس نے چیزوں کو خلق کیا، اس نے چیزوں کو عدم سے وجود بخشا، کس حالت میں کہ جب ان سے پہلے کوئی شے نہیں تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ چیزوں کو خلق کرتے ہیں، ہم چار چیزوں کو، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، ہم چار چیزوں کو جمع کر کے ایک تیسری چیز بناتے ہیں، نہیں، جب اس نے خلق کیا تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ وَأَنشَأَهَا بِلَا احتذاء أَمْثِلَةٍ امتثلها، اور اس نے چیزوں کو ایجاد کیا، کس حالت میں؟ اس انداز سے چیزوں کو ایجاد کیا کہ ان کی مثل کوئی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے یہ اقتدا کر سکے، جس کو دیکھ کے پیروی کر سکے۔ یعنی جب ہم کوئی چیز کو خلق کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو مختلف جگہ سے مختلف آئیڈیاز ہیں جو لیتے ہیں۔ جب خدا نے خلق کیا تو خدا کی خلقت کا عالم کیا تھا؟ کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جس کو دیکھ کے خدا اس انداز سے خلقت کر سکے۔ کونہا بقدرتہ، پس اس نے اپنی قدرت کے ذریعے سے چیزوں کو وجود بخشا۔ وزرعہا بمشیئتہ، اور اپنی مشیت کے ذریعے سے چیزوں کو خلق کیا، اشیاء کو خلق کیا۔ من غیر حاجت الی تقوینہا، جبکہ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ خدا محتاج نہیں تھا ان کے ہونے کی جانب۔ خدا نے اس انداز سے چیزوں کو خلق کیا، اس انداز سے مخلوقات کو خلق کیا کہ جب خدا محتاج نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہوں، یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ اور اس کے بعد کیا کیفیت تھی؟ ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، ان اشیاء کے ہونے میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ان کی صورت میں خدا کو کوئی فائدہ نہیں تھا ان کے بنانے میں، الا لتثبیتا لحکمتہ، سوائے ایک چیز کہ اس کی حکمت نافذ ہو سکے، اس کی حکمت مضبوط ہو سکے، وتنبیہا علی طاعتہ، اور اس کی اطاعت کی جانب مخلوقات متوجہ ہو سکیں، واظہارا لقدرتہ، اس کی قدرت کا اظہار ہو سکے، وتعبدا لبریتہ، اور مخلوقات کے اندر اس کا تعبد ایجاد ہو سکے، وَإِعْدَادًا لِدَعْوَتِهِ، اور اس کی پکار، اس کی دعوت مضبوط ہو سکے، طاقتور ہو سکے۔ ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصیته، اور اس کے بعد خالق نے، اللہ نے اپنی اطاعت کے اوپر ثواب کو قرار دیا، اپنی معصیت کے اوپر عقاب کو قرار دیا، سزا کو قرار دیا۔ یہ ثواب اور عقاب قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ زیادتاً لعبادہ نقمتہ، اس خاطر قرار دیا کہ بندے اس کے غضب سے اور اس کی سزا سے دور ہو سکیں، وحیاشتاً لہم الی الجنہ، اور جنت کی جانب مڑ سکیں، اس لیے اللہ نے عقاب اور ثواب قرار دیا۔ اب اس مرحلے سے شہزادی رسول خدا کی بعثت کے مرحلے کو اور آپ کے فضائل کو پیش کریں گی۔ پھر بیان کرتی ہوں، اشہد ان ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد، خود یہ لفظ کے اندر عجیب لطافت ہے کہ امت مسلمہ کے مجمع سے خطاب کر رہی ہیں اور ان سب کے سامنے فاخرانہ انداز سے کہہ رہی ہیں کہ محمد میرے بابا تھے۔ ان ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ و رسولہ، یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا، ان کو چن لیا اس سے پہلے کہ ان کو رسول بناتا۔ وسماہ قبل ان تجبہ، اور اس سے پہلے کہ ان کا اختیار کیا جاتا، ان کو چنا جاتا، اللہ نے ان کا نام رکھا، یعنی نام محمد رکھا، اس کے بعد انتخاب کیا۔ مراحل فضیلت رسول خدا ہے۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، اور اس سے پہلے کہ ان کو مبعوث کرتا ان کا چناؤ کر لیا، ان کو چن لیا۔ اذ الخلائق، یہ تمام چیزیں کب ہو رہی تھیں؟ اس موقع پہ مخلوق کی کیفیت کیا تھی؟ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، یہ سب اس موقع پہ ہو رہا تھا، اس لمحے پہ ہو رہا تھا کہ جب تمام مخلوقات غیب کے پردے میں پوشیدہ تھے، وبستر الاحاویل مسونہ، اور انتہائی شدید قسم کے پردوں کے اندر محفوظ تھے۔ یہاں پہ مراد کیا ہے شدید قسم کے پردوں میں محفوظ تھے؟ مختلف احتمالات ہیں جو پیش کیے ہیں یہاں پہ علامہ مجلسی نے، دو احتمال ہیں جو پیش کیے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ
شدید ترین پردے سے مراد عدم کا پردہ ہے، یعنی یہ اصلاً وجود نہیں رکھتے تھے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور رسول خدا کا انتخاب کیا جا رہا تھا۔ دوسرا ایک احتمال یہ پیش کیا یہاں پہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات، انسان اور جتنے بھی حیوانات ہیں، یہ سب صلب اور ارحام کے حجابات کے اندر موجود تھے اور اس موقع پہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد بیان کیا وبے نہایت العدمی مقرونہ، اور یہ مخلوقات عدم کی انتہا سے ملے ہوئے تھے، عدم کی انتہا سے ان کو ملایا ہوا تھا۔ اس معنی کو دیکھے تو جو علامہ مجلسی نے دو احتمال دیے ان میں سے پہلا احتمال زیادہ قوی لگتا ہے کہ یہ ستر الاحاویل سے مراد ان غیب کے پردوں سے مراد یہ ہے کہ ان شدید پردوں سے مراد عدم کا پردہ ہے، یعنی اصل مخلوقات تھے ہی نہیں، اتنا شدید پردے کی جانب اشارہ۔ پھر بیان کیا یہ کام اللہ کے رسول کو مبعوث کیوں کیا، کیوں اس موقع پہ اللہ کے رسول کا انتخاب کیا، ان کو چنا، ان کا نام رکھے، تمام کام کیوں کیا؟ علما من اللہ تعالی بمائل الامور، یہ کام اس وجہ سے کیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ امور کی عاقبت کس جانب ہے، یہ تمام چیزیں کس جانب پلٹیں گی۔ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، اور خدا اس بات کو پہچانتا تھا، اس بات کو جانتا تھا کہ آنے والے زمانے میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے۔ وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْمَقْدُورِ، اور حتیٰ اپنی تقدیر کے فیصلوں کو بھی خدا جانتا تھا کہ میری تقدیر میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، پس اللہ نے رسول خدا کو مبعوث کیا تاکہ اس کا امر تمام ہو سکے۔ وعزیمۃ علی امضاء حکمہ، اور خدا ارادہ رکھتا تھا اپنے حکم کو امضا کرنے کا، اپنے حکم کو پیش کرنے کا، لہٰذا اللہ کے رسول کو مبعوث کیا۔ وانفاذا لمقادیر حتمہ، اور جو اس کے حتمی فیصلے ہیں، اس کے حتمی ارادے ہیں، ان کو نافذ کر سکے، اس لیے اللہ کے رسول کو مبعوث کیا۔ فرع الامم فرقا فی ادیانہا، پس جب اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا تو اس موقع پہ اب یہاں پہ دو احتمال ہیں، یا تو دیکھنے والا اللہ کے رسول ہیں یا خود خداوند متعال نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ امما فرقا فی ادیانہا، کہ یہ تمام امتیں بٹی ہوئی ہیں کس میں؟ مختلف ادیان میں۔ وقفا علی نیرانہا، اور یہاں تک یہ امتیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ملی ہوئی ہیں کس چیز سے؟ یہ ملی ہوئی ہیں آتش جہنم سے، آتش سے، اپنی اپنی آگوں سے۔ عابدۃ لاوثانہا، یہ عبادت کرنے والی ہیں اپنے اپنے بتوں کی۔ منکرۃ للہ مع عرفانہا، یہ اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کا عرفان رکھتے ہوئے اللہ کے منکر ہیں۔ فانار اللہ بعبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمہا، پس اللہ نے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کی ظلمتوں کے اندر اجالے کو روشن کیا۔ وکشف عن القلوب بہمہا، اور دلوں سے شک اور ابہام کو دور کیا، یعنی دلوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز شک اور ابہام کے پردے کو اٹھا دیا۔ وجلا عن الابصار غممہا، اور ان کی نگاہوں میں جو حیرت تھی، یعنی جو ان کے سامنے سوالات تھے، حیرانگی تھی، اس کو میرے والد کے ذریعے سے ختم کیا، اس کو میرے والد کے ذریعے سے دور کیا، اس کو میرے والد کے ذریعے سے واضح کیا۔ وقام فی الناس بالہدایہ، بس اللہ کے رسول میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں ہدایت کے ساتھ قیام کیا۔ فانقذہم من الغوایہ، اور ان کو گمراہی سے نکالا۔ وبصرہم من العمایہ، اور نابینائی سے بینائی عطا کی۔ وہداہم الی الدین القویم، اور یہاں تک ان کو مضبوط دین کی جانب جو ہے وہ ان کو مضبوط دین کی جانب ہدایت کی ان کی۔ وَدَعَاهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور انہیں صراط مستقیم کی جانب پکارا۔ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَاخْتِيَارٍ، اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ جب اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا، لیکن کیفیت کیا تھی روح کو قبض کرنے کی؟ اس کی کیفیت یہ تھی کہ رافت کے ساتھ، انتہائی مہربانی کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ، نہ کہ ہماری طریقے سے، یعنی خود اللہ کے رسول کو گویا اختیار دیا گیا کہ آپ کی روح قبض کی جائے یا نہ کی جائے، اس انداز سے ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ وَرَغْبَةً وَإِيثَارٍ، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ان کی رغبت ہو، ان کی ترجیح شامل حال ہو۔ فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعب هذه الدنیا فی راحہ، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دنیا کی پریشانیوں سے، اس دنیا کی تھکاوٹوں سے راحت میں ہیں۔ وقد حف بالملائکۃ الابرار، پس ان کو ملائکہ ابرار نے گھیرا ہوا ہے۔ ورضوان رب الغفار، اور رب غفار کی، وہ کہ جو معاف کرنے والا خدا ہے، اس کی رضایت کے دامن میں گھرے ہوئے ہیں۔ ومجاورۃ الملک الجبار، اور ملک جبار، جو جبار مالک ہے خدا، اس کی مجاورت میں، اس کے پہلو میں موجود ہیں اور اس کی مجاورت سے گھرے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علی ابی، خدا کی درود ہو میرے والد کے اوپر، نبی ہی و امین علی الوحی، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو اس کے اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی وحی کے اوپر اس کے امین تھے۔ صفیہ و خیرتہ من الخلق و رضیہ، یہ مخلوقات کے اندر چنیدہ تھے، ان کا چناؤ، ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہوا تھا، ان کو مخلوقات کے اندر بہترین مخلوق تھے، اللہ سے راضی ہونے والے تھے۔ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پس ان کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی جانب سے برکات ہو۔ اب اس مرحلے کے بعد روایت بیان کرتی ہے ثم التفت علیہ السلام الی اہل المجلس، شہزادی نے جو ہے وہ اہل مجلس کی جانب التفات کیا، اہل مجلس کی جانب رخ کیا اور ان سے پھر خطاب کیا۔ اور اس مرحلے سے شہزادی بیان کرتی ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے تمہارے درمیان کچھ امانتیں ہیں جو چھوڑی ہیں۔ بیان کرتی ہیں انتم عباد اللہ، اے تم اللہ کے بندے ہو، نصب امرہ و نہیہ، اللہ کے احکامات، اللہ کی واجبات اور اللہ کی جانب سے حرام کردہ اشیاء تمہاری جانب راغب ہیں، تمہاری جانب متوجہ ہیں۔ وحملۃ دینہ و وحی، اور تم وہ لوگ ہو کہ جو حامل دین ہو، حامل وحی ہو۔ کیا مراد حاملین ہو، حامل وحی ہو؟ یعنی تم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جو وحی کا زمانہ تھا، تم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جس زمانے میں آیات الہی نازل ہو رہی تھی، دین الہی نازل ہو رہا تھا۔ وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اللہ کے اپنے نفسوں کے اوپر امین ہو، یعنی تم سے اس امانت کا گویا سوال کیا جائے گا کہ تمہیں امین ہونا چاہیے، تم نے اس دین کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَبُلَغَاهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور اس دین کو باقی امتوں تک پہنچانے والے ہو۔ یہ وہ ٹائٹلز ہیں جو تمہارے پاس ہونے چاہیے، یہ ٹائٹلز ہیں جو موجود ہیں۔ وَزَعَمْتُمْ حَقٌّ لَكُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ تمام چیزیں کہ تم حامل دین ہو، تم حامل وحی ہو، تم امین الہی ہو، تم اس دین کو مختلف امتوں تک پہنچانے والے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو یہ چیزیں تمہارے لیے حق ہیں؟ یعنی کیا تمہارے نفس کے اندر یہ استحقاق پیدا ہو چکی ہے کہ یہ ٹائٹلز، یہ عنوانات تمہارے اوپر صادق ہیں؟ یعنی اشارہ کریے شہزادی اس جانب کہ ہاں یہ تمام چیزیں ہونی تو چاہیے لیکن تمہارے اندر موجود نہیں ہیں، تم کیا گمان کرتے ہو یہ چیزیں تمہارے لیے حق ہیں؟ للہ فیکم عہد، اللہ کا وعدہ ہے جو تمہارے درمیان موجود ہے۔ قدمہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ وبقیۃ استخلفہا علیکم، اور اللہ کی بقیہ تمہارے درمیان موجود ہے جس کو اللہ کے رسول نے چھوڑ کے گئے ہیں، جس کو اپنا جانشین قرار دیا ہے۔ اشارہ اس جانب کہ اہل بیت علیہم السلام اور قرآن تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اور پھر اشارہ کیا علیکم، اس کے بعد کیا؟ وَكِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ، اس کے اندر اللہ کی وہ کتاب ہے جو بولنے والی ہے، یعنی ایک کتاب ہے جو کتاب صامت ہے، ایک کتاب ہے جو کتاب ناطق ہے، خدا کی نازل کردہ، ایک وہ کتاب جو خاموش ہے، اور ایک کتاب جو بولنے والی ہے، یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ والقرآن الصادق، اللہ کی بولنے والی کتاب ہے، اور قرآن صادق تمہارے درمیان اللہ کے رسول نے بطور جانشین چھوڑا ہے، ایسی تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا۔ والنور الساطع، اور وہ نور اللہ تمہارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں جو بلند ہونے والا ہے۔ والضیاء اللامع، اور ایسی روشنی چھوڑی ہے جو انتہائی چمکدار روشنی ہے۔ بینۃ بصائرہ، یہ کیسی چیز ہے جو اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول کی کیسی بقیہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی کیسی یادگار ہے جو تمہارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس کی فہم و فراست، اس کی دلیل بہت واضح ہے، بہت روشن ہے۔ منکشفۃ سرائرہ، یہ اس اسرار اور
پردوں کے اوپر سے پردے کو ہٹانے والی ہے، یعنی رازوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹانے والی ہے۔ منجلیت و ظواہرہ، اس کے ظواہر بہت واضح ہیں۔ اور پھر مقتبتن بھی اشیاءہ، جو اس کے پیچھے چلنے والا ہے وہ قابل رشق ہے، وہ اس منزل پہ ہے کہ اس کی انسان تمنا کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں جو ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ اشیاء عربی میں نکلا ہے شیعہ سے، یعنی جو اللہ کے رسول کے بقیہ کا شیعہ ہے وہ قابل رشق ہے، قابل تمنا ہے۔ پھر بیان کیا قائد الی الرضوان اتبعہ، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں وہ رضائیت الہی کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، رضائیت الہی کے مقام پہ موجود ہیں۔ مؤدن الی النجات استماعہ، جو اس کو دھیان سے سننے والا ہے یہ اس کو نجات تک پہنچانے والے ہیں۔ بہ تنال حجج اللہ المنورہ، یہی بقیت رسول ہے، یہی جانشین رسول ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی روشن ترین دلائل کو حاصل کیا جاتا ہے۔ وَعَذَائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، اور یہی اللہ کے رسول کے جانشین ہے، بقیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے واجب کردہ فرائض کو جو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کو جانا جاتا ہے۔ وَمَحَارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ، یہاں تک کہ اس کے حرام کردہ وہ اشیاء کے جن سے ڈرایا گیا ہے اس کو بھی جانا جاتا ہے، یعنی واجب کو ان کے ذریعے سے جانا جائے گا، حرام کو ان کے ذریعے سے جانا جائے گا۔ وَبَيِّنَاتُهُ الْجَالِيَةُ، اور یہاں تک کہ اس کی واضح روشن دلیلوں کو ان کے ذریعے سے جانا جائے گا۔ وَبَرَاهِينُهُ الْكَافِيَةُ، اور اس کے وہ برہان، اس کی وہ دلیلیں کہ جو کافی ہیں، جن کو جاننا انسان کے لیے کافی ہے، جو انسان کو منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، ان کو کہاں سے جانا جائے گا؟ ان کو اسی بقیہ رسول سے جانا جائے گا۔ پھر بیان کیا وَفَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، اور اس کے وہ سنتیں کہ جو مستحب ہیں اس کو بھی یہاں سے جانا جائے گا۔ وَرُخْصَهُ الْمَوْهُوبَةُ، اور اس کی وہ رخصتیں یعنی اس کے مباحات کے جو اللہ نے احسان کے طور پہ تمہیں عطا کیے ہیں، اس کو بھی اسی بقیہ رسول کے ذریعے سے جانا جائے گا۔ یعنی واجب کو جاننا ہے تو بقیہ رسول، مستحب کو جاننا ہے تو بقیہ رسول، حرام کو جاننا ہے تو بقیہ رسول، اگر جو ہے مباحات کو جاننا ہے تو بقیہ رسول۔ وَشَرَائِعَهُ الْمَكْتُوبَةُ، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کی شریعت کو جس کو لکھ دیا گیا ہے جانا جائے گا۔ یہاں پہ بعض ایک اہل تفسیر نے بیان کیا کہ شریعت سے مراد کیا ہے کہ جب واجب بیان ہو گیا، حرام بیان ہو گیا، مکروہ مباح اور مستحب بیان ہو گیا تو شریعت سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ اس سے مراد ممکن ہے حدود الہی ہوں، یعنی وہ حدود، مثال کے طور پہ شراب پینے کی حد یہ ہے، زنا کی حد یہ ہے، اس قسم کی حدود الہی اس سے لعل مراد ہو سکتے ہیں۔ اب اس مقام کے بعد شہزادی نے مختلف احکامات الہی کی علتوں کو بیان کیا۔ فَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو قرار دیا کس چیز کا؟ اس وجہ سے ایمان کو لازم قرار دیا کہ تم شرک سے پاک ہو سکو۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو واجب قرار دیا اس لیے تاکہ غرور اور تکبر جو ہے وہ نہ رہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَالنِّمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا کس لیے؟ تاکہ نفس پاک ہو سکے اور رزق کے اندر نمو آ سکے۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزے کو واجب قرار دیا گیا کس لیے؟ تاکہ اخلاص کے اندر مضبوطی آ سکے۔ وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، اور حج کو واجب قرار دیا تاکہ دین مضبوط ہو سکے۔ مختلف تفسیرات ہیں جو اس فقرے کی گئیں کہ حج کے ذریعے سے دین کیسے مضبوط ہوگا، اور اس کی مختلف جہات ہیں جو پیش کی گئیں۔ مثال کے طور پہ بعض نے اس انداز سے کہا کہ جب انسان حج کرتا ہے تو صرف اس خاطر اپنا مال اور تمام زحمتیں اٹھاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی بجاوری ہو سکے۔ پس اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے اتنا بڑا اقدام کرنا خود اس کے نفس کے اندر دین کو مضبوط کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اشارہ اس جانب ہو کہ جب تمام مسلمان مل کے اس بڑے اس انداز سے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو یہ دین اسلام کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ بس حج کو قرار دیا گیا کیا؟ ایک جملے میں یہاں پہ بڑی تفصیل بیان ہو سکتی ہے۔ حج کو قرار دیا گیا دین کی مضبوطی کے لیے۔ وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا
للقلوب، اور عدل کو دلوں کے منظم کرنے کے لیے اور دلوں کو ملانے کا ذریعہ قرار دیا، وطاعتنا نظاما للملہ، اور ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا گیا، یعنی اگر ہماری اطاعت نہیں ہوگی تو غیر منظم ہو جائے گی ملت اور اسلام، و امامتنا امانا من الفرقہ، اور ہماری امامت کو امان قرار دیا گیا، ہماری امامت کو واجب قرار دیا گیا، کس لیے؟ تاکہ تم فرقے سے امان میں آ سکو، تاکہ تم آپس میں جھگڑے سے بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر وحدت پیدا ہو سکے۔ پس اگر وحدت ہو سکتی ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، تو وہ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہماری امامت ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو قرار دیا۔ اس کے بعد شہزادی بیان کرتی ہیں والجہاد عدا للاسلام، اللہ نے جہاد کو لازم قرار دیا گیا تاکہ اسلام سرخرو ہو سکے، اسلام کی عزت ہو سکے، وذل اہل الکفر والنفاق، اور اہل کفر اور اہل نفاق کی ذلت کا ذریعہ بن سکے، والصبر معونۃ علی استیجاب الامر، اور اللہ نے صبر کو لازم قرار دیا گیا، کس لیے؟ تاکہ تم استحقاق حاصل کرو سکو، کس کا؟ اجر کا۔ اور پھر بیان کیا والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، اللہ نے امر بالمعروف کو واجب قرار دیا اس لیے تاکہ عامت الناس کی مصلحت اور عامت الناس کا فائدہ ہو سکے۔ وبر الوالدین وقایۃ من السخط، اللہ نے والدین سے نیکی کو واجب قرار دیا گیا تاکہ اس کے غضب سے، اس کے غصے سے بچ سکو۔ وصلۃ الارحام منسعۃ فی العمر ومنماۃ للعدد، اللہ نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کو قرار دیا گیا، ان سے ملنے کو واجب قرار دیا، کس لیے؟ اس لیے تاکہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو سکے، تمہاری عمر طولانی ہو سکے اور تمہاری تعداد بڑھ سکے۔ ایک جملہ ہے جس میں بڑی تفصیل جو ہے وہ بیان ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس خطبے کو پورا پیش کر لوں۔ والقصاص حقنا للدماء، اور اللہ نے قصاص کو لازم قرار دیا، کس لیے؟ قصاص کو قرار دیا کس لیے؟ تاکہ خون کو روکا جا سکے، یعنی مزید خون نہ ہو، اس وجہ سے قصاص کا حکم قرار دیا۔ والوفاء بالنذر تعذیرا للمغفرہ، اللہ نے نذر کو وفا کرنا کو لازم قرار دیا، کس لیے؟ تاکہ تم مغفرت کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو سکے، تم مغفرت الہی کے اندر شامل ہو سکو۔ پھر بیان کیا وتوفیۃ المکائل والموازین، اللہ نے واجب قرار دیا کس کو؟ کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو صحیح انداز سے کرو، کیوں؟ تغییراً للبخس، تاکہ کم فروشی نہ ہو، نظام حیات کے اندر جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں وہ بہترین انداز سے چل سکیں، اس وجہ سے اللہ نے ناپ تول کے اندر کمی کو حرام قرار دیا ہے۔ والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس، اللہ نے شراب کے پینے کو حرام اس وجہ سے قرار دیا تاکہ تم رج سے، پلیدگی سے دور ہو سکو۔ واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ، اور اللہ نے غیر سزاوار انداز سے کسی کے اوپر کوئی بات بولنے کو، یعنی تہمت لگانے کو حرام قرار دیا، کس لیے؟ حجابا عن اللعنہ، تاکہ تم لعنت الہی سے ایک پردہ آ سکے، یعنی لعنت الہی تم تک نہ پہنچے۔ وترک السرقہ ایجابا للعفہ، اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے تاکہ تم عفت کو حاصل کر سکو۔ وحرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ، پس اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا، کس لیے؟ اس وجہ سے تاکہ تم اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی توحید کے اندر مخلص ہو سکو۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، پس اللہ سے اس انداز سے ڈرو جس انداز سے اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو جب تم مرو تو صرف اس کیفیت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت ایمان میں مرنا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ فِيمَا امرکم بہ، اور اللہ کی اس چیز میں اطاعت کرو جس چیز کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے تمہیں روکا ہے اس کے رکنے میں بھی اس کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، پس یقیناً اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ثم قالت ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، انی فاطمہ،
اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جان لو کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اقول عودن و بدوا، یہ بات میں تکرارن تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ولا اقول ما اقول غلطا، اور جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ ولا افعل ما افعل شططا، اور جو بھی فعل میں انجام دیتی ہوں وہ حق سے دور نہیں ہے بلکہ وہ عین حق ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں سے اللہ نے رسول کو بھیجا، تمہارے نفسوں میں سے رسول آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو بھی تکلیف آتی تھی، تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی تھی، یہ اس رسول کے اوپر بڑی سخت ہوا کرتی تھی، یعنی بڑا رحیم تھا یہ رسول۔ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم، یہ وہ تھا کہ جو تمہاری صلاح کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھنے والا تھا، حریص تھا اس چیز کے اندر، اور مؤمنین سے رعوف اور رحیم تھا، مؤمنین سے رحمت رکھنے والا تھا۔ ان تعزوہ، اگر تم اس رسول کو تلاش کرنا چاہو گے، ڈھونڈنا چاہو گے، طلب کرنا چاہو گے، وتعرفوہ، اس رسول کو جاننا چاہو گے، تجدوہ ابی دون نسائکم، تم بس یہ چیز پاؤ گے کہ وہ میرے باپ ہے، تمہاری عورتوں کے باپ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو عظیم مقام ہے رسالت کا، اللہ نے مجھ سے مختص کیا، تم لوگوں سے مختص نہیں کیا، تم میں سے کسی عورت کے باپ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ وہ اخا ابن عمی دون رجالکم، اور میرے چچا زاد کے بھائی ہیں، نہ کہ تمہارے مردوں میں کسی کے بھائی ہیں۔ یعنی اگر اخوت دیکھنی ہے تو ہمارے پاس ملے گی، اگر یہ دیکھنے کس کے باپ ہیں تو ہمارے پاس ملیں گے۔ وَلَنِعْمَ الْمَعْدَى إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتنا ہی اچھی نسبت ہے اور کتنی ہی سعادت والی نسبت ہے جو اللہ نے ہم سے اس انداز سے قرار دی ہے۔ اس کے بعد، اس مرحلے کے بعد شہزادی نے رسول کی مختلف خدمات کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ فبلغ الرسالۃ صادعا بالنظارہ، پس اللہ کے رسول نے رسالت کو پہنچایا، رسالت کی تبلیغ کی، کس لیے؟ صادعا بالنظارہ، کہ وہ پیغام جو خدا کا ڈرانے والا پیغام ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے۔ مائلا عن مدرجۃ المشرکین، یہ اللہ کے رسول نے کیوں تبلیغ رسالت کی؟ تاکہ جو مشرکین کا دین ہے تمہیں اس سے پھیر سکیں۔ ضاربا صبجہم، یہاں تک کہ جو مشرکین تھے ان کے قلب میں اللہ کے رسول نے وار کیا، یعنی ان کے قلب کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور تھے۔ آخذ باقدامہم، اللہ کے رسول کی کیفیت کیا تھی تبلیغ کو پہنچاتے ہوئے؟ کہ مشرکین کو ان کے گلے سے، سانس کی نالی سے پکڑا ہوا تھا۔ داعیا الی سبیل ربہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اپنے رب کے راستے کی جانب حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے پکار رہے تھے۔ یکسر الاصنام، اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ وینکث الحام، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے جو کافرین کے سر تھے اس کے اوپر وار کیا، کافرین کی پیشانی کے اوپر گویا وار کیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ بعض محشین نے، خاصتاً جیسے علامہ مجلسی نے اس کے اوپر اشارہ کیا کہ یہاں پہ ظاہر مراد یہ ہے کہ کافرین کے سر پہ وار کیا، یعنی جو کافرین کے سردار تھے ان کو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے آ کے ان کے رعب و دبدبے کو آگے ختم کر دیا اور ان کی آوازوں کو بٹھا دیا۔ حتیٰ ان حضم الجمع وول الدبر، یہاں تک کہ جو جماعت تھی، ان کا گروہ تھا مشرکین کا، یہ پراگندہ ہو گئے، یہ بھاگنے لگے اور پشت دکھانے لگے۔ حتیٰ تفرّ اللیل عن صبحہ واسفر، یہاں تک کہ رات کی تاریکی ختم ہونے لگی، صبح کا اجالا آنے لگا۔ واسفر الحق عن محضہ، اور حق جو ہے وہ اپنے مقام پہ ظاہر ہو گیا۔ اس انداز سے اللہ کے رسول نے کی حکمت کا نتیجہ یہ نکلا۔ وَنَطَقَ زعیم الدین، اور دین کے جو سربراہ تھے انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی۔ وَخَرَسَتْ شَقَاشِقُ الشَّيَاطِین، یہاں تک کہ جو شیاطین کے، شیطانوں کی آواز تھی، اللہ کے رسول کے سبب سے اللہ کے رسول نے ان کی آوازوں کو دبا دیا، ان کی آوازیں دب گئیں۔
شقاشق عربی میں نکلا ہے شقشقہ سے، جو ہمارا خطبہ معروف ہے خطبہ شقشقیہ۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے منہ میں جب غصے میں ہوتا ہے اونٹ تو ایک لعاب اور ایک جھاگ ہے جو اونٹ کے منہ میں پیدا ہوتی ہے، اس کو شقشقیہ کہتے ہیں، جو اس سے غصے کے وقت منہ سے نکلتی ہے۔ مراد کیا تھی کہ جو شیاطین کی بلند آوازیں تھیں اللہ کے رسول کے سبب سے، ان آوازوں کو اللہ کے رسول نے دبا دیا۔ وَطَاحَ وَشِيرُ النِّفَاقِ، یہاں تک کہ ان کے اہل نفاق کی جو گروہ تھی، ان کی جماعت تھی، ان کو اللہ کے رسول نے آ کے ہلاک کر دیا۔ وَانْحَلَّتْ عَقْدُ الْكُفْرِ وَالشِّقَاقِ، اور اہل کفر اور اہل شقاق جو منکرین تھے اور جو کافرین تھے، ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عہد و پیمان آپس میں ٹوٹ گئے۔ وَفُحْتُمْ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي نَفَرٍ مِّنَ الْبَيْضِ الْخِمَاسِ، یہاں تک کہ تم لوگوں نے کلمہ توحید کو ادا کیا ان لوگوں کے درمیان کہ جو خالی پیٹ والے نورانی چہرے تھے، اشارہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب، کہ جن کی وضعی حالت، جن کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، اور مالی حالت کے ساتھ ساتھ لیکن ان کے چہرے نورانی چہرے تھے، تم نے ان لوگوں کے ساتھ کلمہ، یعنی تمہارا کلمہ اخلاص کا گواہی دینا، توحید کا اقرار کرنا رسول خدا کی جانب سے ان کی کار رسالت کا نتیجہ تھا۔ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یہ افراد کون تھے کہ جن سفید چہرے والے خالی پیٹ افراد، یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے کہا کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور جن کو انتہائی پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اب یہ تو کیفیت بیان کی جو رسول کی خدمتیں تھیں، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر تمہاری کیفیت کیا تھی؟ پھر اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا، شہزادی نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہاری کیفیت کیا تھی کہ تم آتش جہنم کے، تم لوگ آتش جہنم کے بالکل کنارے پہ تھے۔ مسخط الشارب، تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تم ایک تو آنکھ کے بالکل دہنے پہ تھے، بالکل کنارے پہ تھے، اور اس پانی کی تمہاری حیثیت تھی کہ جو ملاوٹ والا پانی ہو، جس میں جو شخص آئے اپنی مرضی سے پی کے چلا جائے، یعنی تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس کا جو دل چاہتا تمہارے ساتھ آ کے وہ کر کے چلا جاتا، اور نہ تمہاری ذاتی حیثیت تھی۔ نہضت الطامع، تم لالچ رکھنے والے افراد کی فرصت کی جگہ تھے، یعنی وہ شخص جو لالچ رکھتا ہو اس کے لیے تم بہترین ٹھکانہ تھے، بہترین نشانہ تھے، جب چاہے تم سے جو ایسا معاملہ کر کے چلا جائے۔ وقبضۃ العجلال، یہاں تک کہ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تم اس شعلے کی مانند تھے کہ جو بڑی جلدی سے، جس سے جو ہے وہ شعلے کو حاصل کر لیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو تمہارے اوپر حملہ کرنا ہوتا، کسی کو تمہارے جو ہے وہ معاملے کو خراب کرنا ہوتا، تو اس کو حملہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، آسانی سے تمہارے اوپر حملہ کر کے آگے بڑھ جاتا، حتیٰ اتنا دفاع کی تمہاری بھی صلاحیت نہیں تھی۔ وموطئ الاقدام، تمہاری کیفیت کیا تھی کہ تم پیروں سے روندے جانے والا مقام تھے۔ وتشربون الترق وتقطعون القد، یہاں تک تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم ترق پینے والے تھے، قد کھانے والے تھے۔ ترق کس کو کہتے ہیں؟ ترق کہتے ہیں عربی میں اس گندے پانی کو جو بارش کے بعد آ کے جمع ہو جاتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد اس میں جو ہے وہ اونٹ اپنی غلاظتیں اس کے اندر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تم وہ گندا پانی پینے والے افراد تھے، تم قد کھانے والے تھے۔ قد کیا ہوتا ہے؟ وہ کچرا کہ جو جس کے اندر جو ہے وہ جانور کی کھالیں پڑی ہوئی ہوں۔ تو اس قدر تعصف، اس قدر پستی کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی تھی۔ تمہاری کیفیت کیا تھی کہ اذلۃ خاشعین، کہ تم انتہائی ضعیف اور انتہائی کمزور اور انتہائی ذلیل حقارت کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، تمہیں تو صرف اس بات کا خوف رہتا تھا، تمہیں تو اس بات کا ڈر تھا کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہیں کہیں آ کے لوٹ نہ لیں، تمہیں مار نہ دے، تمہارا قتل نہ کر دیں۔ اس کیفیت میں تمہاری زندگی گزر رہی تھی۔ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَبِي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پس اللہ نے میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں اس مصیبت سے نکالا، بعد اللتی واللتی، ان تمام چھوٹی اور بڑی پریشانیوں کے بعد تمہیں اس مصیبت سے نکالا۔
وبعد ان منیہ بہم الرجال، اس چیز کے بعد کہ جب تم شجاع افراد کے فساد میں مبتلا ہو چکے تھے، وزعبان العرب، اور عرب کے جو بھیڑیے نما ڈاکو تھے، لوٹنے والے تھے، تم ان کے فتنے میں مبتلا تھے، اس چیز کے بعد اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ ومردت اہل الکتاب، یہاں تک کہ تم اہل کتاب کے جو متکبرین افراد تھے ان کے فتنے میں مبتلا تھے، اس انداز سے تمہیں وہاں سے نکالا گیا۔ پھر شہزادی بیان کرتی ہیں کہ اس موقع پہ امیر المؤمنین کا کیا کردار تھا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی جنگ کی آنکھ جلتی اللہ اس کو بجھا دیتا۔ او نجما قرن الشیاطین، جب بھی شیطان کے سنگ ظاہر ہوتے، یعنی شیطان کی قوت سامنے آتی، شیطان اپنی قوت کا اظہار کرتا۔ او غافرت من المشرکین، یا مشرکین اپنے منہ کھولتے، یعنی مشرکین تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے۔ قذف اخاہ فی لہواتہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کو اس آنکھ کے شعلوں میں جھونک دیتے، اس آنکھ کے شعلوں میں پھینک دیتے۔ اور اس کے بعد ولا ينكفع حتى يتعا زماخها باخمصه، اور اس آنکھ کے شعلوں سے ان کے بھائی جب تک نہیں پلٹ کے آتے جب تک اس آنکھ کے شعلوں کو اپنے پیروں سے کچل نہ دیں۔ اس انداز میں رسول کے بھائی اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس موقع پہ تمہاری حفاظت کر رہے تھے، تمہارا دفاع کر رہے تھے۔ یہ ان کی کیفیت کیا تھی امیر المؤمنین کی؟ مقدوداً فی ذات اللہ، انتہائی پریشانی اور مشکلات کو اٹھانے والے تھے لیکن ذات الہی کے اندر، یعنی قرب خدا کے لیے تمام کام کرنے والے تھے۔ وَيَخْمِدُ لَهْبَهَا بِسَيْفِهِ، اور اپنی تلوار کے ذریعے سے اس آنکھ کے شعلوں کو، اس آنکھ کو ٹھنڈا کرنے والے تھے۔ جو بھی جنگ کی آنکھ ہوتی ہے اس کو اپنی تلوار کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے۔ مقدوداً فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے اندر انتہائی تعب اور مشکلات کو برداشت کرنے والے تھے۔ مجتہداً فی امر اللہ، اللہ کے امر میں کوشش کرنے والے تھے۔ قریباً من رسول اللہ، اللہ کے رسول کے قریب تھے۔ سیداً فی اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کے سردار تھے۔ یہاں تک کہ مشمراً ناصحاً مجداً قادحاً، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے امر کے لیے اہتمام کرنے والے تھے، تمہاری بھلائی چاہنے والے تھے، اللہ کے امر کے لیے سعی کرنے والے تھے، اللہ کے امر کو انتہائی اہمیت کے ساتھ لینے والے تھے۔ لا تاخذ فی اللہ لومۃ لائم، اور ان کو جو ہے وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت امر الہی کے اندر نہیں لیتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی ملامت کرنے والا آئے تو اتنا مستدل ان کا فعل ہوتا تھا، اتنا باد دلیل فعل ہوتا تھا کہ اب ملامت کی گنجائش نہیں بچتی۔ اب شہزادی بیان کرتی ہیں اس موقع پہ تمہاری کیفیت کیا تھی۔ وَأَنْتُمْ فِي رِفَاهِهِ مِنَ الْعَيْشِ، تم خوشحالی زندگی گزار رہے تھے۔ وَادِعُونَ فَاكِهُونَ آمِنُونَ، تم پرامن تھے، تم تو امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ نہیں، ایک وہ زندگی تھی جب تمہیں خوف ہوتا تھا کہ ارد گرد کے لوگ آ کے تمہیں کچل نہ دے، تمہیں حملہ آور نہ ہو جائے تمہارے اوپر، تمہیں لوٹ نہ لے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے کے ذریعے سے جب اللہ نے تمہیں اس مشکل سے نکالا، اور رسول خدا کے بھائی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے تمہارا دفاع کر رہے تھے، تم امن والی زندگی گزار رہے تھے، تم پرسکون تھے، تم زندگی کے عیش اڑا رہے تھے، تم امن کے ساتھ تھے۔ نہ صرف یہ کہ تم امن کے ساتھ تھے بلکہ کتنے پست مقام پہ پہنچ چکے تھے۔ تتربصون بنا الدوائر، تم انتظار کیا کرتے تھے کہ زمانے کی مشکلات ہمارے اوپر نازل ہوئیں، یعنی تم اس بات کا انتظار میں تھے کہ کوئی پریشانی ہو جو ہمارے اوپر آئے۔ وَتَتَوَقَّفُونَ الْأَخْبَارَ، تم تو توقع کرتے تھے اور تم انتظار کرتے تھے اس چیز کا کہ ہمارے بارے میں کوئی خبر تم تک پہنچے، یعنی کوئی ایسی خبر کہ جو ناراحتی کا سبب ہو ہمارے لیے، وہ تم تک پہنچے۔ یعنی اس موقع پہ بھی جب ہم لوگ تمہارے اوپر احسان کر رہے تھے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ وَتَنْكُسُونَ عِنْدَ النِّزَالِ، اور تم لوگ تو رک جایا کرتے تھے، پلٹ جایا کرتے تھے جب بھی کوئی مشکل موقع آتا تھا، نزال کا موقع آتا تھا، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا جہاں پہ قربانی کا موقع ہے، تم لوگ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ وَتَفَرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، یہاں تک کہ تم لوگ جنگوں سے بھاگا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد شہزادی بیان کرتی ہیں کہ جب یہ مرحلہ آیا اس انداز سے،
تو ایک تو اللہ کے رسول کی زندگی کا زمانہ تھا تمہارا یہ، اب بعد رسول تمہاری کیفیت کیا ہوئی؟ فلم اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ، جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے مقام، انبیاء کے گھر کو، انبیاء کی جگہ کو انتخاب کیا، ومأوى اسفیاء، اور انبیاء کے اور اسفیاء کے چنیدہ افراد کے چنے ہوئے مقام کا انتخاب کیا، ظہار فیکم حسقۃ النفاق، تمہارے اندر نفاق کی تلوار ظاہر ہونے لگی، سملا جلباب الدین، اور جو دین کا لبادہ تم نے اوڑا ہوا تھا یہ بوسیدہ ہو گیا، نطق کاظم الغاوین، یہاں تک کہ وہ گمراہ افراد کے جو ساکت ہونے والے تھے، جو خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، نبغ خامل الاقلین، یہاں تک کہ وہ افراد کے جن کی آواز خاموش رہتی تھی، وہ چند افراد، انہوں نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی، ان کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی، ان کی آوازیں بھی نکلنے لگی، وحدرا فنیق المبتلین، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بھی نکلیں کہ جو اہل باطل کے اندر بلند مقام رکھنے کے سبب سے خاموش رہا کرتے تھے۔ فنیق کہتے ہیں اس اونٹ کو عرب میں کہ جو بلند مقام رکھنے کے سبب سے جس اونٹ کو سواری کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے، تو باطل افراد کے اندر وہ لوگ کہ جن کا یہ مقام تھا کہ وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے تھے کہیں ان کی بات میں کمی نہ آئے، ان لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ کب؟ رسول کے بعد۔ فَخَطَرَ فِي عَرْصَاتِكُمْ، پر شیطان نے تمہارے ذہنوں میں وسواس ڈالنا شروع کیا، وَاتَّلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرَزِهِ، اور شیطان نے اپنے پناگاہ سے اپنے سر کو نکال لیا، حاطفاً بکم، تمہیں پکار رہا تھا، فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ، پس اس نے اس چیز کو پایا کہ تم اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے ہو، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے ہو، وَلِلْعِزَّةِ فِيهِ مُلَاحَظِينَ، اس نے اس چیز کو پایا کہ تم شیطان میں اور اس کی دعوت میں اپنی عزت کو تلاش کرنے والے ہو، اپنی عزت کا لحاظ کرنے والے ہو، ثُمَّ اسْتَنْحَدَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا، پھر اس کے بعد شیطان نے تمہیں ابھارا، تمہیں اکسایا، اور تمہیں چاہا کہ تم جلدی سے اس کی جانب لپکو، پس اس نے پایا کہ تم بہت کم وزن ہو، یعنی تمہارے اندر کسی قسم کا اس سے ٹکراؤ نہیں تھا، بڑی آسانی سے اس نے اپنی باتوں میں تمہیں لے لیا اور بڑی آسانی سے تم اس کی باتوں کی جانب چلتے چلے گئے، وَأَحْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غِضَابًا، یہاں تک کہ شیطان نے تمہیں غضبناک کرنے کی کوشش کی، پس اس نے دیکھا تم غضبناک ہو گئے، وَوَسَنْتُمْ غَيْرَ عِبْلِكُمْ، پس تم نے ایسے مقام پہ نشانہ لگایا کہ جو تمہارے نشانہ لگانے کا مقام نہیں تھا، یعنی اس مقام پہ تمہیں نشانہ نہیں لگانا تھا، وَوَرَدْتُمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ، اور تم ایسے مقام پہ پانی پینے چلے گئے کہ جہاں جو تمہارے پانی پینے کا مقام نہیں تھا، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے بھی اپنا فائدہ چاہتے تو تمہیں جانشینی رسول کو قبول کرنا چاہیے تھا، تم ایسی وادی میں نکل گئے کہ جہاں پہ تمہارا ظاہری اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ یہ میرے اپنے وضاحت ہے۔ ہَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ، اور یہ کام ہو رہا تھا، یہ چیزیں تھیں کہ جبکہ ابھی رسول کا زمانہ قریب تھا، وَالْكَلْمُ رَحِيبٌ، یہاں تک کہ رسول کا جو زخم تھا، یعنی رسول کے جانے کی وجہ سے جو زخم لگا تھا وہ بھی ابھی کشادہ تھا، وہ بھی ابھی وسیع تھا، اس کے اندر بھی کوئی اس کو بھی ابھی بند نہیں ہوا تھا وہ زخم، وَالْجَرْحُ لَمَّا يَنْدَمِلْ، یہاں تک کہ وہ جو رسول کے جانے کی وجہ سے زخم آیا تھا ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، وَالرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَرْ، اور اللہ کے رسول کو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا، تم نے لیکن کیا کیا، تم نے تمام یہ کام یہ تمام شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور رسول کے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ ابتداراً، تم نے بہت جلدی مچائی، کس لیے؟ زعمتم خوف الفتنہ، تمہیں فتنے کا خوف تھا، تم فتنے کے خوف کو گمان کر رہے تھے، یعنی وہ جو چیز تمہارے ذہن میں فتنہ تھی، یعنی تمہیں کیا چیز فتنہ لگتی تھی کہ یہ دنیا تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اب جو ہے وہ فتنے کا شکار ہوئے ہیں، یعنی جس کو فتنہ تم سمجھ رہے تھے وہ فتنہ نہیں تھا، اب یہ حالت ہے کہ یہ لوگ فتنے کا شکار ہیں، اور یقیناً جہنم نے کافرین کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَہَیْہَاتَ مِنْکُمْ،
پس وائے ہو تمہارے اوپر، کیف بکم تم نے کیسا کام کیا، انا تؤفکون تم کس جانب منحرف ہو کے چلے گئے، وکتاب اللہ بین اظہرکم اللہ کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، امورہ ظاہرۃ و احکامہ ظاہرہ اللہ کے امور جو ہے وہ ظاہر ہیں، اس کے احکام روشن ہیں، وعلامہ باہرہ اور اللہ کے بلند کردہ مینار ابھی غالب ہیں، ابھی بلند ہیں، وزواجرہ لائحہ اللہ کے بیان کردہ نواہی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے یہ بھی چیزیں ظاہر ہیں، وأوامرہ واضحہ یہاں تک کہ اللہ کے اوامر بھی واضح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن تم نے کیا کیا، وقد خلفتموہ وراء ظہورکم تم نے ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیا، ارغبتاً عنہ تریدون کہ تم اس سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یعنی ان احکامات الہیہ سے منہ موڑنا چاہتے ہو، ام بغیرہ تحکمون کہ اللہ کی احکامات کو ہٹا کے تم کوئی رائے جو ہے وہ حکم لگانا چاہتے ہو، بئسا للظالمین بدلا اور ظالمین کے لیے کتنا خراب بدل ہے، کتنی خراب بات ہے ظالمین کے لیے، یعنی کتنا خراب فعل ہے جو حق کو بدل کے ظالم جس کو اختیار کرتے ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو اختیار کرے یقیناً یہ بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا رِيسٌ أَن تَسْكُنُوا نَفَرَتَهَا اس کے بعد تم میں سے کوئی نہیں بچا سوائے کہ کچھ افراد اور باقی افراد چلے گئے، ہم سے دور ہو گئے، وَيَسْلَسَ قِيَادَهَا اور جس طریقے سے بھیڑ کے ریوڑ میں جہاں باقی بھیڑیں جاتی ہیں باقی بھی اسی جانب چلے جاتے ہیں، تم لوگ بھی اسی طریقے سے چلے گئے بغیر سوچے سمجھے کہاں جا رہے ہو، ثم اخذتم طولون وقدتها اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ تم نے آنکھ کے شعلوں کو مشتعل کیا، بھڑکایا، وتحیجون جمرتها اور آنکھ کو تم نے جو ہے وہ اس انداز سے بھڑکا دیا، آنکھ کے شعلوں کو مشتعل کیا اس کی اور نتیجتاً آنکھ کو بھڑکایا، تستجیبون لحاتف الشیطان الغوی یہاں تک کہ تم لوگوں نے شیطان کی گمراہ آواز کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا، اس کو تم نے اجابت کی اس کی، وَإِطْفَاءِ أَنْوَارِ النُّورِ الْجَلِي اور یہاں تک تم نے کیا کام کیا، تم نے جو شیطان تمہیں پکار رہا تھا نور جلی کو بجھانے کے لیے تم نے اس کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا، وَإِحْمَادَ النَّبِيِّ الصَّفِيِّ وہ نبی کے جو چنیدہ نبی ہے جس کا انتخاب ہوا ہوا ہے اس نبی کی سنت کو بجھانے کے لیے اس کو دبانے کے لیے تم نے یہ کام کیے، تشربون حسوا فی ارتغاء اور تم لوگ تمہاری اب کیفیت کیا ہے، تم لوگ جس طریقے سے دودھ کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے، دودھ اس کے نیچے ہوتا ہے بس تم اب جھاگ پی رہے ہو، یعنی اصل فائدہ جو تم تک پہنچنا تھا وہ امامت کے ذریعے سے، وہ رسول کی جانشینی کے ذریعے سے پہنچنا تھا، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا اور صرف گویا دودھ کے اوپر موجود جھاگ کے اوپر اکتفا کر لیا، وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلْدِهِ فِي الْخَمْرَةِ وَالزَّرَّةِ اور جو رسول کے اہل ہیں، رسول کے گھر والے ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے خلاف تم چل رہے ہو، یعنی اس کے خلاف تم آ رہے ہو، پوشیدہ طور پہ بھی اور کھلے اعلانیہ طور پہ بھی، نصبر منکم علی مثل حد المدا ہم لوگ صبر کریں گے، ہم صبر کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر، ایسی مصیبت کے اوپر کہ جس کی مثل ایسی ہے کہ جیسے گوشت کو کاٹ کے لٹکا دیا جائے، یعنی نہ جدا ہو رہا ہو نہ ملا ہوا ہو، اس اذیت کے اوپر گویا ہم صبر کر رہے ہیں، وَحَدِّ السِّنَانِ فِي الْحَشَا ہماری مصیبت کیسی ہے جس کے اوپر صبر ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شکم میں تیر لگا ہوا ہو، اس کے اوپر ہم صبر کر رہے ہیں، وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ اور اب تم اس حالت میں جب ہم ہیں تم کیا گمان کر رہے ہو، تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو اَنَّا لا ارث لنا کہ ہمارے لیے کوئی ارث نہیں ہے، یعنی اب اس حالت میں تم یہ گمان کر رہے ہو، افحکم الجاہلیت تبغون کیا تم جاہلیت والے حکم کی جانب پلٹ گئے ہو اور تم نے اس کا انتخاب کر لیا ہے، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اور جو قوم یقین رکھتی ہے، یقین رکھنے والی ہے، اس کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے، افلا تعلمون کیا تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے، بلا وقد تجلی لکم کالشمس الزاحیہ انی ابنتہ بلکہ تم جانتے ہو اور تمہارے لیے یہ چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ میں اس نبی کی بیٹی ہوں،
اس بات کو تم جانتے ہو۔ ایھا المسلمون، اب اس مرحلے سے آ کے شہزادی نے اپنے میراث میں اور خاص طور پہ فدق کے لیے ادلہ پیش کرنا شروع کیا، اور خاص طور پہ وہ جو بات کہی گئی تھی کہ اللہ کے رسول کوئی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ جو حدیث گڑی گئی تھی، اس حدیث کے مقابلے میں شہزادی نے قرآن کی آیات پیش کی، اور بڑی مضبوط دلیل ہے جو پیش کی۔ کس انداز میں؟ ایھا المسلمون اغلب علی ارثی، اے مسلمانوں، کیا میرا ارث، میری میراث مغلوب ہو جائے گی؟ کیا مغلوب ہو چکی ہے؟ کیا اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یبنا ابی قحافہ افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی ولا ارث ابی، کہ اے ابن قحافہ، کہ کتاب خدا کے اندر یہ حکم بیان ہوا ہے کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ لقد جئت شیئا فریا، تم عظیم جھوٹ ہے جو تم لے کے آئے ہو، عظیم بدعت ہے جو تم نے ایجاد کی ہے۔ فعلی عمد ترکتم کتاب اللہ، کیا تم نے جان بوجھ کے کتاب خدا کو چھوڑ دیا ہے؟ وَنَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ تم نے جان بوجھ کے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور اس موقع سے شہزادی نے، اس مرحلے سے شہزادی نے مختلف آیات کی تلاوت کی، جس میں بیان ہوا کس طریقے سے انبیاء بھی میراث رکھتے ہیں، اور مختلف میراث کے احکام بیان ہوئے۔ اذ یقول وورث سلیمان داؤدا، سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 16، کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ جناب سلیمان نے حضرت داؤد سے میراث پائی، پس یعنی تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، تو ایک ایسی میراث کا ذکر ہے جو قرآن کر رہا ہے، تو پس جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں وہ میراث کے خلاف ہے۔ وقال فی مقتص من خبر یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اذ قال، اور جب جناب یحییٰ ابن زکریا کے قصے کو بیان کیا قرآن نے تو کس انداز میں کہا کہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 5۔ کس انداز میں ارشاد ہوا کہ جب جناب زکریا دعا کر رہے تھے جناب یحییٰ کے لیے، تو کس انداز میں جناب زکریا نے دعا کی کہ اے پالنے والے، مجھے ایک ایسا ولی عطا فرما اپنی جانب سے کہ جو میری میراث کو بھی پائے اور آل یعقوب کی میراث کو بھی پائے۔ تو پس انبیاء اگر میراث نہیں چھوڑتے تو جناب زکریا کی یہ دعا کیسی ہے؟ پھر شہزادی نے ارشاد فرمایا وقال ایضا، اب یہاں سے ان آیات کی تلاوت کی کہ جن میں خداوند متعال مختلف اعتبار سے میراث کے احکام کو بیان کرتا ہے۔ یعنی پہلے یہ جواب ہو گیا کہ انبیاء بھی میراث چھوڑتے ہیں، پھر یہ جواب ہو گیا کہ میراث کس کے لیے ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 75، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو اولو الارحام ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں بعض وہ ہیں جو بعض کی نسبت زیادہ رشتہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت کی تلاوت کی وقالا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خداوند متعال تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ بیٹی کے دگنے حصے کے برابر ہے، یعنی 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 11۔ پھر شہزادی نے ایک اور آیت کی تلاوت کی وقالا ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 180، کہ اگر تم کوئی مال چھوڑ جاتے ہو تو اس میں تمہیں وصیت کرنی چاہیے کہ اس کے لیے والدین کے لیے، اقربین کے لیے معروف کے ساتھ، معروف کے ذریعے سے، حقا علی المتقین، یہ متقین کے اوپر حق ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ یعنی وہ عمومی آیت کے جو بیان کرتی ہیں کہ میراث اس طریقے سے منتقل ہوتی ہے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں۔ پھر شہزادی نے اس مرحلے سے بیان کیا وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حَظْوَةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے میرے باپ کی میراث میں سے، میری کوئی ارث نہیں ہے کہ میں اپنے باپ سے پاؤں، کیا میرے اور ہمارے درمیان کوئی رحم نہیں ہوتا؟ یعنی وہ تمام آیات جو بیان کر رہی ہیں کس انداز سے جو ہے وہ مختلف رحم کے لیے اللہ نے وصیت اور میراث کو قرار دیا، کیا تو ہم بھی اس آیت کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے بھی رشتہ داری ہے یا نہیں اللہ کے رسول سے؟ پھر مزید بیان کیا ام افا خصکم اللہ بآیت، کیا اللہ نے تمہیں کسی آیت سے مخصوص کیا ہے؟ اخرج ابی منہا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا ہو، یعنی کوئی ایسا حکم ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خاص کیا ہو اور ان کو اس حکم سے نکال دیا ہو؟ ام هل تقولون ان اہل الملت لا يتوارثون، کہ تم لوگ یہ بات نہیں کہتے کہ اہل ملت جو ہے وہ آپس میں میراث پاتے ہیں؟ ابلست انا و ابی من ملت واحدہ، کیا میں اور میرے باپ ایک ملت سے نہیں ہیں؟ پھر شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ ام انتم علم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن عمی، کیا تم میرے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے چچا جاد سے زیادہ قرآن کے عموم اور خصوص کو جانتے ہو، ان احکامات کو جانتے ہو کہ یہ حکم کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے؟ کیا میرے باپ سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا میرے چچا جاد سے زیادہ جانتے ہو کہ میرے باپ کے وہ جن کی زبان سے تم نے قرآن کو جانا، کیا ان سے زیادہ تم ان چیزوں کو علم رکھنے والے ہو؟ یہاں تک پھر مزید بیان کیا شہزادی نے کہ فدونکہا، پس تمہیں تنبیہ کرتی ہوں، کس کے بارے میں؟ ڈراتی ہوں کس کے بارے میں؟ فدق کے بارے میں۔ مختومتن مرحولتن تلقاق یوم حشرک، پس جب اس انداز سے گویا کہ فدق کے نال میں جو ہے وہ نکیل ڈالی ہوئی ہوگی اور جو ہے وہ اس کے اوپر کجاوا، اونٹ کا کجاوا سجایا ہوا ہوگا، کجاوا رکھا ہوا ہوگا، اس انداز میں تم نے کیفیت کی ہوگی، اس کیفیت میں تم سے ملوں گی قیامت کے دن۔ فَنِعْمَ الْحُكْمُ اللَّهِ، پس اللہ کا حکم جو ہے وہ بہترین حکم ہے۔ وَالزَّعِيمُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس دین کے زعیم، اس دین کے سرپرست کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والموعد القیامہ، اور وعدے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہے۔ وعند الساعۃ یخسر المبطلون، اور جو اہل باطل ہیں یہ قیامت کے دن، یہ روز قیامت جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ولا ينفعکم اس تندمون، اور اس صورت میں اگر تمہیں ندامت بھی ہوگی، ولا ينفعکم استندمون، اور اس موقع پہ اگر تمہیں ندامت بھی ہو رہی ہوگی تو ندامت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَلِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقِرٌ، اور یہاں پہ ہر خبر کے لیے ایک وعدہ ہے اور ایک اس کا وقت ہے جس موقع پہ وہ خبر جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَخْزِيهِ، اور عنقریب تم لوگ جان لوگو کہ کس کے لیے جو ہے وہ ذلیل کرنے والا عذاب ہے وہ آئے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس انداز سے وہ عذاب کہ جس میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ ثم رمت بطرفها نحو الانصار، اس کے بعد روایت کا جملہ بیان کرتا ہے کہ شہزادی نے اپنا رخ انصار کی جانب موڑ لیا۔ یا معاشر النقیبہ، اے وہ کہ جن کی رائے راسخ ہے، جو اہل مشورہ ہیں، وَأَعْدَادِ الْمِلَّةِ، اے ملت کے بازو، وَحَزْنَةَ الْإِسْلام، اے اسلام کی قوت۔ یہ شہزادی نے خطاب کس سے کری؟ انصار سے۔ مَا هَذِهِ الْغَمِيضَةُ فِي حَقِّي وَسِنَةُ عَنْ ظَلَامَتِي، یہ کیسی کمزوری ہے، یہ کیسی سستی ہے جو تم میرے حق میں دکھا رہے ہو، اور یہ کیسی اونگ ہے، یہ کیسی نیند ہے جو میرے ظلم کے مقابلے میں دکھا رہے ہو، یعنی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تم اس انداز سے خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المرء یحفظ فی ولدہ، کیا میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہر شخص اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے؟ یعنی کیا میں اولاد رسول نہیں ہوں؟ کیا تمہاری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ جس چیز کی رسول حفاظت کرے تم بھی اس کی حفاظت کرو؟ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ سرعان ما احدثتم وعجلان ذا احالہ، پس تم نے کتنی جلدی مچائی ہے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے، اور اس ڈرنے کے اندر تم نے کتنی جلدی مچائی ہے کہ یہ جو چیز میں تم سے طلب کر رہی ہوں، یہ جو چیز میں تم سے مانگ رہی ہوں، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو تم نہیں دے سکتے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے تم طاقت بھی رکھتے ہو۔ وقوۃ علی ولکم طاقت بما احاول،
جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے، جس طریقے سے میرے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تم قدرت رکھتے ہو کہ اس کو روک سکو۔ وَقُوَّةٌ عَلَى مَا اطلبو واضابلو، اور جس چیز کو میں مانگ رہی ہوں، بار بار تم سے طلب کر رہی ہوں، اس چیز کے اوپر بھی تم قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، یعنی تم سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جا رہا جس کو تم نہیں پورا کر سکتے۔ اس کے بعد شہزادی نے رسول کی مصیبت کی رحلت کی مصیبت کی جانب اشارہ کیا۔ اتقولون ما ات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ رسول خدا وفات پا گئے، انتقال کر گیا؟ فخطب جلیل، پس یہ جو تم جملہ کہتے ہو کہ رسول کی وفات ہو گئی، یہ بات رسول کی وفات کا ہو جانا، یہ بڑی عظیم مصیبت ہے، یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے، بڑی مشکل مصیبت ہے یہ۔ اور مرحلہ کیا ہے اس کا؟ وَاسْتَوْسَعَ وَحْنُهُ، بس رسول کے جانے کے سبب سے ایک کمزوری ہے امت کے اندر جو مزید کشادہ ہو گئی ہے، یعنی یہ جو کمزوری ہے، یہ جو شغاف پڑا ہے رسول کے جانے کے سبب سے، یہ اس مصیبت کے سبب سے ہے جس کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وَاسْتَنْحَرَا فَتْقُهُ، اور جو امت میں شغاف موجود تھا یہ مزید وسیع ہو چکا ہے۔ وَانْفَتَقَا رَتْقُهُ، اور جو امت کے درمیان وہ نقطہ موجود تھا کہ جہاں سے امت جدا ہو رہی تھی، وہ نقطہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شغاف کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ، اللہ کے رسول کے جانے کے سبب سے زمین ہے جس کے اوپر ظلمت طاری ہو گئی ہے۔ وَقُصِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کو گرہن لگ گئے، یعنی ان کی روشنی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے جانے کے سبب سے ہوا ہے۔ کہ وَانْتَصَرَتْ النُّجُومُ لِمُصِیبَتِهِ، یہ اتنی عظیم مصیبت ہے اللہ کے رسول کی کہ اس اللہ کے رسول کے جانے کے سبب سے ستارے ہیں جو بکھر گئے ہیں۔ وَأَكَّدَتْ الْآمَالُ، اور امیدیں مغلوب ہو گئی ہیں۔ وَخَشَعَتِ الْجِبَالُ، یہاں تک نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول کے جانے کا اثر یہ ہے، یعنی وہ افراد کے جو مضبوط ترین صبر رکھتے ہوں وہ بھی اللہ کے اس مصیبت میں آ کے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اتنی عظیم مصیبت ہے اللہ کے رسول کا جانا۔ اور اس کے جانے کے بعد مزید کیا ہوا کہ وَأُذِيعُ الْحَرِيمُ وَأُذِيلَتُ الْحُرْمَ عِنْدَ مَمَاتِهِ، پس جیسے اللہ کے رسول کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے حریم کو ضائع کر دیا گیا، اور ان کی حرمت کو ان کی موت کے موقع پہ جو ہے وہ زائل کر دیا گیا۔ فَتِلْكَ وَاللَّهِ النَّازِلَةُ الْكُبْرَى، یہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے یہ بڑی مصیبت ہے، چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى، یہ بڑی عظیم مصیبت ہے۔ لَا مِثْلَهَا نَازِلَةٌ، اس جیسا تو کبھی کوئی نازل نہیں ہوا۔ وَلَا بَائِقَةٌ عَاجِلَةٌ، اور اس جیسی بزرگ مصیبت تو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ أَعْلَنَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَفْنِيَتِكُمْ، یہ وہ مصیبت ہے جس مصیبت کی جانب اللہ نے خود قرآن کے اندر اعلان کیا تمہارے سامنے، یعنی اس اعلان کو تم جان چکے ہو۔ فی مماسکم و مذبحکم، صبح و شام تمہارے سامنے یہ اعلان اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کیا۔ یحتفو فی عفیتکم حتافا و صراخا و تلاوتا و الحانا، اور تمہارے سامنے پکار کے، چیخ کے، تلاوت کے ذریعے سے، الحان کے ذریعے سے تمہیں جو ہے اس اعلان کو کیا گیا۔ وَلِقَبْلِهِ مَا حَلَّ بِأَنْبِيَائِهِ وَرُسُولِهِ حُکْمٌ فَصْلٌ وَقَضَاءٌ حَتْمٌ، اور جو رسول سے پہلے باقی انبیاء کے اوپر گزری، یعنی جس انداز سے مختلف انبیاء دنیا کو چھوڑ کے نکلے اور چھوڑ کے دنیا کو گئے، یہ وہ شے تھی کہ جو خدا کا قطعی فیصلہ تھا، خدا کا قطعی حکم تھا، اور خدا کا وہ ارادہ تھا کہ جو حتمی ارادہ ہے۔ پھر شہزادی نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 144، کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول، قد خلت من قبلہ الرسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول ہیں جو گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم جو ہے وہ الٹے پیر پلٹ جاؤ گے، یعنی واپس اس کیفیت پہ پہنچ جاؤ گے جس کیفیت سے رسول نے تمہیں نکالا تھا۔ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو الٹے پیر پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں لیکن اللہ ہے کہ جو شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا ان قریب۔ اس کے بعد مزید شہزادی انصار سے خطاب فرماتی ہیں کہ ایہا بنی قیلہ، اے بنی قیلہ والو۔ بنی قیلہ نام ہے اوس اور خزرج کا ایک مشترک نام۔ احدما تراث ابی، کہ میرے باپ کی ملکیت کو ضائع کر دیا گیا، کہ اس کو برباد کر دیا گیا۔ وانتم بمرعا ومسمع، اور تم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے سن رہے ہو۔ ومندا ومجمع، اور تم اجتماعی کیفیت میں ہو، تم جو ہے وہ ایک ساتھ ہو، اس قوت کو رکھتے ہوئے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس انداز سے ہو گیا۔ تلبسکم الدعوہ، اور دعوت تم تک پہنچ رہی ہے، بات تم تک پہنچ رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تشملکم الخبر، یہ علم ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اس سے جاہل ہو۔ وانتم ذو العدد والعدہ، یہاں تک کہ تمہارے پاس تعداد بھی موجود ہے، تمہارے پاس قوت بھی موجود ہے، تیاری ہے تمہارے پاس کہ ہمارے حق کا دفاع کرو۔ والادات والقوہ، تمہارے پاس آلہ موجود ہے اس چیز سے، یعنی تمہارے پاس ذریعہ موجود ہے کہ ہم تک ہمارا حق پہنچاؤ، کس انداز سے ہمارے حق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ والقوہ، تمہارے پاس قوت موجود ہے۔ وعندکم السلاح والجنہ، تمہارے پاس ہتھیار موجود ہے، تمہارے پاس سلاح موجود ہے، تمہارے پاس سپر موجود ہے، یعنی تمام وہ چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے تم ہمارے حق ہم تک دلا سکتے ہو، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ توافیکم الدعوہ فلا یجیبون، دعوت ہے جو تم تک پہنچ رہی ہے لیکن تم اس کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہے، یہ بات تم تک پہنچی لیکن تم اس کا جواب نہیں دے رہے۔ وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَ فَلَا تَغِيثُونَ، یہاں تک کہ آواز ہے جو تم تک پہنچ رہی ہے لیکن تم اس آواز کا جواب نہیں دے رہے۔ کہ وَأَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْكِفَاحِ، تم تو وہ لوگ تھے، اب ان کی غیرت کو اجاگر کر رہی ہیں، غیرت کو زندہ کر رہی ہیں، کہ تم تو وہ لوگ تھے کہ جو بغیر سپاہ کے جنگ کرنے والے تھے، تمہاری تو یہ صفات معروف تھیں۔ معروفین بالخیر والصلاح، تم لوگ تو اچھائی اور خیر کے اندر معروف تھے۔ والنجبۃ التی انتجبت، تم تو وہ گروہ تھے کہ جس کا انتخاب کیا گیا تھا، چنیدہ گروہ تھے تم لوگ۔ والخیرۃ التی اختیرت لنا اہل البیت، تم تو وہ چنیدہ افراد تھے جن کو ہم اہل بیت کے لیے چنا گیا تھا۔ قاتلتم العرب، تم نے عرب سے جنگ کی تھی، تم عرب سے جنگ کرنے والے تھے۔ وتحملتم الکد والتعب، تم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر سرعت کو لینے والے تھے، سرعت کے ساتھ حملہ کرنے والے تھے۔ تم لوگ تو اس معاملے میں پریشانیوں کو اور تعب کو اٹھانے والے تھے۔ ناتحتم الامم، تمہاری کیفیت کیا تھی کہ تم آ کے ڈٹ جاتے تھے امتوں کے مقابلے میں، آ کے ان سے ٹکر جاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ وکافحتم البہم، اور شجاع ترین افراد کا تم آ کے سامنا کرتے تھے۔ لا نبرح او تبرحون، نہ ہم اپنے قدم ہٹاتے تھے نہ تم اپنے قدم ہٹاتے تھے، یعنی نہ ہم زائل ہوتے تھے نہ تم زائل ہوتے تھے۔ نأمرکم فتأتمرون، ہم تمہیں حکم دیا کرتے تھے، تم اس حکم کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ حتی اذا دارت بنا رحی الاسلام، یہاں تک کہ اسلام کی چکی ہمارے گرد گھومنے لگی، یعنی تم تو اس فضیلت کے حامل تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ وَدَرَّ حَلْبَ الْأَيَّامِ، یہاں تک کہ بہترین ایام آ گئے، اپنی جو خیر و برکت تھی ایام کی وہ ظاہر ہونے لگی۔ وَخَدَعَتْ ثَغْرَةُ الشِّرْقِ، یہاں تک کہ جو کفر کا سینہ تھا اس کو ہم نے مٹی سے ملا دیا، اس انداز سے تمہاری کیفیت ہو گئی تھی، اس انداز سے تم نے اہل کفر کو شکست دی تھی۔ وَسَقَطَتْ فَوْرَةُ الْإِفْكِ، یہاں تک کہ جھوٹ کی آواز دبا دی گئی تھی۔ وَخُدِمَتْ نِيرَانُ الْكُفْرِ، اور کفر کی آنکھ کو بجھا دیا گیا تھا، یعنی تم اس طریقے سے تم نے یہ سارے کام کیے۔ وَهُدِعَتْ دَعْوَةُ الْحَرْبِ، یہاں تک کہ ہنگامے کی آواز کو بجھا دیا گیا، دبا دیا گیا، ساکن کر دیا گیا۔ وَاسْتَوْسَقَ نظام الدین، اور دین کا نظام جو ہے وہ اس انداز سے منظم ہو گیا۔ فَأَنَّا حَرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ، بس تم لوگ کہاں چلے گئے ہو، کس انداز سے تم لوگ جو ہے وہ تحیر کا شکار ہو گئے ہو، کہ اس چیز کے بعد کہ تمہارے لیے بیان واضح ہو گیا تھا، تمہارے لیے حق واضح ہو گیا تھا۔ اَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَامِ، اعلان، کیا تم لوگ
چھپ گئے ہو اور راز میں چلے ہو اس چیز کے بعد کہ تم تک یہ اعلان واضح طور پہ پہنچ گیا. وَنَقَصْتُمْ بَعْدَ الْإِقْدَامِ کہ تم نے جو ہے وہ قدم اٹھانے کے بعد واپس رجوع کر لیا ہے. أَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ کہ تم نے ایمان کے بعد شرک کیا ہے. پھر شہزادی نے بیان کیا اب دیکھو جو تمہاری حالت ہے کتنی خراب حالت ہے. یہ تو تمہاری کیفیت تھی لیکن اب تمہاری حالت کیا ہے. بوسن لقوم نقضوا ایمانہم من بعد عہدہم کتنی بربادی ہے اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لانے کے بعد واپس ایمان کو توڑ دے اور شرک کی جانب گویا چلی جائے. وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور کتنی بربادی ہے اس قوم کے لیے جو رسول کو اپنے گروہ سے نکالنے کے ارادہ کر لیں. یعنی اشارہ کر رہی ہے اس جانب کہ جب رسول خدا نے مدینہ ہجرت کی تھی اس زمانے میں انصار نے قبول کیا تھا اور اس زمانے میں ہی ہجرت کے موقع پہ جو مدینہ کے یہودی تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو مدینہ سے نکال دیں. پس وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو مدینہ سے نکالا جائے. اب جس حالت میں تم پہنچ چکے ہو تمہاری کیفیت اور ان یہودیوں کی کیفیت مساوی ہو چکی ہے کہ اتخشوہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین کیا تم ان سے ڈر گئے ہو کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. الا وقد ارا ان قد اخلدتم الى الخفض وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ گزارو لیکن تم نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے کہ جس کو زیادہ حق تھا ارادوں کا بسط اور قبض کا یعنی جس کے ذریعے سے آسانیوں کو آنا تھا جس کے ذریعے سے پریشانیوں کو دور ہونا تھا تم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا اس کو دور کر دیا اپنے آپ سے. وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ وَنَجَوْتُمْ بِالضَّيْقِ مِنَ السِّعَةِ یہاں تک کہ تم جو ہے وہ سکون کی جانب تو گئے ہو لیکن تم آسانی سے مشکل کی جانب آ گئے ہو یعنی اب تمہاری لیے مشکلات ہیں اب آسانیاں نہیں ہیں. اس کے بعد فَجَمَمْتُمْ مَا وَعِيتُمْ پس جس چیز کو تم نے جمع کیا تھا اس کو منہ سے نگل دیا یعنی اس پانی کو یعنی ایمان کو جس طریقے سے تم نے اپنے اندر رکھا تھا اس کو بعد میں منہ سے نکال دیا. وَدَسَعْتُمْ الَّذِي تَصَوَّقْتُمْ اور جس چیز کو تم نے اپنے اندر بڑی آسانی سے نگلا تھا اس کو واپس اگل دیا یعنی وہ جو ایمان تمہاری اندر چلا گیا تھا تم نے اب اس موقع پہ آ کے اس ایمان کو اپنے وجود سے باہر نکال دیا. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ غنی حمید پس اگر تم شرک کرتے ہو اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ شرک کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اللہ غنی بھی ہے بے نیاز بھی ہے اور صاحب حمد بھی ہے. اس کے بعد شہزادی بیان کرتی ہیں الا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم آگاہ ہو جاؤ کہ تمام باتیں جو میں کہہ رہی ہوں یہ تمام گفتگو جو میں نے کی ہے یہ اس بات کو جانتے ہوئے کی ہے کہ تم لوگوں نے نصرت سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس انداز سے نصرت سے پیچھے ہٹے ہو کہ اب یہ بات گویا تمہارے روح و جسم کے اندر ملحق ہو گئی ہے تمہارے مزاج کے اندر داخل ہو گئی ہے. وَالْغَدْرَةِ الَّتِي اسْتَشْعَرَتْهَا قُلُوبُكُمْ اور تم نے جو ہمیں چھوڑا ہے وہ اس انداز سے چھوڑا ہے کہ تمہارے دلوں کا شعار یہ بن گیا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے. یعنی یہ تمام چیزیں میں جانتی ہوں کہ اب میرے اپنے الفاظ ہیں کہ تمام چیزیں میں جانتی ہوں کہ اس چیزوں سے یہ تمام گفتگو سے تمہارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے لیکن پھر یہ بات کیوں کر رہی ہوں وَلَكِنَّهَا فَيْضَةُ النَّفْسِ یہ وہ بہاؤ ہے یہ وہ سمندر ہے کہ جو نفس کے اندر موجود ہے اس وقت جو بہہ کے سامنے آ رہا ہے. وَنَفَثَةُ الْغَيْثِ یہ غم کی اور انتہائی غصے کی آہ ہے جو نکل رہی ہے. وَخَوَرَ الْقَنَا یہاں تک یہ وہ چیز ہے کہ گویا صبر کا پیمانہ اس مرحلے پہ آ کے اب لبریز ہو رہا ہے جو یہ باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہی ہوں. وَبَثَّةُ الصَّدْرِ یہاں تک کہ جو سینے کا غصہ ہے وہ اب اس موقع پہ آ کے آشکار ہو رہا ہے. وَتَقْدِمَتِ الْحُجَّةِ یہ چیزیں یہ تمام باتیں اب میں کیوں کر رہی ہوں اس خاطر ہے کہ اتمام حجت ہو سکے. فَدُونَكُمُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا دُبْرَةَ الظُّهْرِ پس
اس فدق کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹو، اس کے معاملے میں شدید ہو جاؤ، اس کے معاملے میں روگردانی نہ کرو۔ اور گویا جس طریقے سے سواری کے اوپر جو ہے وہ اس کے پیٹ سے نال کو اور سواری کی شے کو باندھا جاتا ہے جس سے جو ہے وہ سواری کے اوپر قابو آ سکے، اس انداز سے جو ہے وہ اس کے اوپر تم بھی ملحق ہو جاؤ، اس انداز سے، اس طریقے سے اس کو کس لو، اس کی پشت کے پیچھے، نقبت الخلف، یہاں تک کہ باقیت العار، کہ جو کمزور قدم ہوتے ہیں، جو لرزنے والے قدم ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ عار موجود ہوتی ہے، وہ ہمیشہ شرم ہمیشہ اس کے لیے باقی ہوتی ہے۔ موسومۃ بغضب اللہ، یہاں تک کہ یہ داغدار ہو جاتا ہے اللہ کے غضب سے جب بھی کوئی اس طریقے کا کام کرتا ہے۔ وشنار العبد، یہاں تک کہ یہ عار، یہ داغ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ موصولۃ بنار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا پلٹاؤ کہاں پہ ہے؟ یہ اس جانب پلٹتا ہے کہ جہاں پہ آتش جہنم ہو، وہ آگ جو سینوں کے اندر جل رہی ہوگی، جس طریقے سے قرآن کی آیت کے اندر یہ ارشاد ہوا، فَبِعَيْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ، پس تم اللہ کی نگاہوں کے سامنے تمام کام کر رہے ہو، یعنی اللہ کی نگاہ تمہارے اوپر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، پس عنقریب وہ لوگ کہ جو ظلم کرنے والے ہیں جان لیں گے کہ پلٹنے والوں کو کہاں پلٹایا جائے گا، وہ کہاں پلٹ کے جائیں گے۔ وَأَنَا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو تمہارے سامنے شدید عذاب سے ڈرانے والا تھا۔ فَاعْلَمُوا إِنَّا عَامِلُونَ، پس یہ بات تم جان لو کہ ہم وہ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی گویا وہ وقت آئے گا جب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک روایت بیان کرتی ہے کہ جب شہزادی اس مرحلے تک پہنچی تو گویا روایت کے انداز سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سامنے والے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اگر شہزادی اس انداز سے گفتگو فرماتی رہیں تو معاملہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا فوراً آگے بڑھ کے اس نے گفتگو کی۔ وقال یا بنت رسول اللہ، اور بڑے سیاسی انداز میں، بڑے اس انداز میں کہ گفتگو کے ذریعے سے کچھ ایسا کرے کہ معاملے کو ٹھنڈا کر سکے، جبکہ کوئی تمام گفتگو اور فعل کے اندر بالکل واضح تضاد دکھائی دیتا ہے۔ کہنے لگا کیا کہ یا بنت رسول اللہ، اب نام روایت کے اندر موجود ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ یا بنت رسول اللہ، لقد کان ابوکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین عطوفا کریما، کہ اے بنت رسول خدا، آپ کے بابا مومنین کے اوپر صاحب کرم تھے، نرم رویہ رکھنے والے تھے، ورعوفا رحیما، رعوف تھے، رحیم تھے، وعلی الکافرین عذابا علیما وعقابا عظیما، اور کافرین کے اوپر عذاب علیم ڈھانے والے اور عظیم عقاب دینے والے تھے۔ ان غضوناہا وجدناہا اباک دون النساء واخا الفق دون الاخلاء، اور اگر ہم تلاش کرنا چاہیں، نسبت ان کی دیکھنا چاہیں، تو ہمیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا ہیں فقط باقی عورتوں کو چھوڑ کے، اور آپ کے شوہر کے بھائی ہیں باقی مردوں کو چھوڑ کے، باقی تمام دوستوں کو چھوڑ کے۔ آثرہ علی کل حمیم، تمام انسانوں کے نزدیک ان کو جو ہے ترجیح دی، کم از کم اس بات کا انہوں نے خود اقرار کیا۔ وساعدہ فی کل امر جسیم، اور تمام عظیم امر کے اندر جو ہے وہ ان کی مساعدت کی، ان کی مدد کی۔ لا یحبکم الا سعید ولا یبغضکم الا شقی بعید، آپ سے محبت نہیں رکھتا مگر یہ کہ سعید، آپ سے بغض نہیں رکھتا مگر یہ کہ شقی ہو، بعید ہو۔ فانتم اطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطیبون، پس آپ لوگ اس نبی کی اطرت طیبہ ہیں۔ وخیرۃ المنتجبون، اور آپ لوگ وہ چنیدہ افراد ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ علی الخیر ادلتنا، آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو خیر کی جانب ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو سیاسی طور پہ کہی جا رہی ہیں، واضح ہے کہ اگر خیر پہ یہ ان کی اتباع کرنی ہے تو آئیے اتباع کیجیے، ان کی بات مانیے، جو مطالبہ کرنی ہے اس کو پورا کیجیے، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کھوٹ موجود ہے۔ پھر بیان کیا وَإِلَى الْجَنَّةِ مَسَالِكُنَا، اور جنت کی راستہ آپ لوگ ہیں ہمارا،
آپ کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچیں گے۔ وَأَنْتِ يَا خَيْرَةَ النِّسَاءِ، اے تمام عورتوں کی بہترین خاتون، آپ کون ہیں؟ ابنتو خیر الانبیاء، آپ تمام انبیاء میں سے، تمام انبیاء کی میں جو سب سے بہترین نبی تھے ان کی بیٹی ہیں۔ صادقتن فی قولک، سابقتن فی وفور عقلک، آپ قول میں سچی ہیں، آپ اگر سچی تھی تو گواہ کیوں مانگے؟ یعنی خود اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس دکھاوے کے جملے ہیں۔ سابقتن فی وفور عقلک، عقل کے اندر آپ سبقت رکھنے والی، اگر عقل کے اندر سبقت رکھنے والی تو ان کی دلیل مان لیجئے، اس کا مطلب ہے کہ سب دکھاوا چل رہا ہے۔ غیر مردودۃ فی عقل فی حقک، آپ کو آپ کے حق سے جدا نہیں کیا جا رہا، ولا مسدودۃ عن صدقک، اور نہ آپ کی سچائی کو جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے۔ سعد واللہ ما عدوت رأی رسول اللہ، اور اللہ کی قسم میں، اب یہ شخص کہہ رہے ہیں کہنے والے، کہ میں اللہ کے رسول کی رائے کے خلاف نہیں گیا، ولا عملت الا باذنہ، اور نہ میں نے اللہ کے رسول کے اذن سے ہٹ کے کوئی میں نے کام کیا۔ ان الرائد لا یکذب اہلا، کہ جو سردار ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں کہتا۔ یہ دعوے اس زمانے سے موجود ہیں۔ وانی اشہد اللہ وکفی بہ شہیدا، اور میں اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اور اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے۔ جس حدیث کو شہزادی نے ابھی رد کیا ہے، پھر اس حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کس انداز میں پیش کیا؟ کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کیا سنا؟ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا انما نورث الكتاب والحکمہ والعلم والنبوہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ سونا چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ چاندی چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ زمین چھوڑ کے جاتے ہیں میراث میں، بلکہ ہم میراث میں صرف کتاب اور حکمت اور علم اور نبوت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابھی شہزادی نے تمام ان آیات اور روایات کو پیش کیا، آیات کو پیش کیا، اور دلیل ادلہ کو بھی پیش کیا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، یہ کہتے ہیں وما کان لنا من طعنۃ فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیہ بحکمہ، اور ہمارے اندر کہتے ہیں انبیاء، یعنی یہ اللہ کے رسول سے نقل کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لالچ نہیں ہے، پس جو ہمارے بعد ولی امر ہے وہ ہمارے ان چیزوں کے اندر آ کے فیصلہ کرے۔ اور اس روایت کے راوی فقط خود یہی ہیں، یعنی مدعی بھی خود ہیں اور منصف بھی خود بنے ہوئے ہیں۔ وقد جعلنا ما حاولته في القراء والصلاح، پس جو چیز میں نے حاصل کی ہے میں اس کو، بھیڑ بکریاں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو، صلہ جو اللہ کے رسول کی میراث سے ملا ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کیا کام کیا جائے گا؟ یقاتل بها المسلمون ویجاہد الکافرون، ان کے ذریعے سے قتال کریں گے، ان کے ذریعے سے جہاد کریں گے۔ ویجادلون المردۃ الفجار، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ فاجروں سے جدال کیا جائے گا۔ ذالک باجماع من المسلمین، اور یہ وہ کام ہے کہ جو مسلمانوں کی نگاہ کے سامنے ہوگا، مسلمانوں کی اجماع سے ہوا ہے۔ یعنی شہزادی موجود ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی موجود ہے، اس بات کا انکار کر رہی ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، بنی ہاشم اس بات کا انکار کر رہے ہیں، مولا کائنات اس بات کا انکار کر رہے ہیں، ابن عباس حبل امت اس بات کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ آ کے کہہ رہے ہیں کیا چیز؟ کہ اس کے اوپر اجماع ہو گیا۔ کیسے اجماع ہو گیا جب اتنے سارے منکرین موجود ہیں اس بات کے اوپر؟ یہ عجیب واقع منطق ہے۔ لم انفرد بھی وحدی، میں اکیلا نہیں ہوں اس چیز کے اندر، ولم استبد بھی بما کانا رأی عندی، اور یہ جو میں نے رائے قائم کی ہے یہ میری کوئی جدید میری جانب سے نہیں ہے۔ وَهَذَا حَالِي وَمَالِي هِيَ لَكِ بَيْنَ يَدَيْكَ، یہ میرا حال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لا نزوی عنکی، پس یہ آپ سے زائل نہیں ہوا، یعنی یہ تمام موجود ہے۔ وَأَنْتِ سَيَّدُةُ أُمَّتِ أَبِيكَ، اور آپ اپنی بابا کی امت کی سردار ہیں۔ وَالشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ لِنَبِيِّكَ، آپ نبی کے لیے شجرہ طیبہ ہیں۔ لا ندفع ما لَكَ من فضلک، اور آپ کا جو فضل ہے ہم آپ کو اس سے جدا نہیں کریں گے۔ ولا نودع من فرعک واصلک، اور نہ ہی آپ کو آپ کی اصل اور فرع سے جدا کیا جائے گا۔ حکم کی نافذ فیما ملکت یدی، پر لیکن جس چیز کے اوپر میری ملکیت ہے، جس چیز کے اوپر میری قدرت ہے، اس چیز میں
آپ کا حکم نافذ ہو پائے گا۔ فہل ترینا انی اخالف فی ذاک آباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے بابا کی مخالفت کروں؟ اس انداز سے جو ہے وہ شہزادی سے یہ کلام کرنے لگا۔ اب شہزادی نے اس کا جواب دیا، فقالت علیہ السلام سبحان اللہ ما کان عبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کتاب اللہ صادفہ ولاحکامہ مخالفہ، کہتی سبحان اللہ، میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا سے روگردانی کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی تم کیسی حدیث پیش کر رہے ہو، وہ حدیث کے جو قرآن کے مخالف ہو اور نہ ہی احکام الہی کے مخالف تھے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایسی بات کہیں جو کتاب خدا سے ہٹ کے ہو، جو کتاب خدا کے مخالف ہو، کتاب خدا کے بیان کردہ احکام کے۔ بلکانہ یتبع اثرہ، بلکہ یہ تو کتاب خدا کی پیروی کرنے والے تھے۔ یفتقی سورہ، اس کی صورتوں کی اتباع کرنے والے تھے۔ افا تجمعون الی الغدر، کیا تم لوگوں نے خیانت کے اوپر اجماع کر لیا ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی اجماع ہے کہ خیانت کے اوپر اجماع ہو جائے؟ اعتلالا علیہ بالزور والبہتان، کہ تم لوگ خیانت کی خاطر اور رسول سے جھوٹ بول رہے ہو، رسول کی جانب جھوٹ کو منسوب کر رہے ہو اور بہتان لگا رہے ہو رسول کے اوپر۔ ھذا بعد وفاتی، اور یہ تم لوگ کام جب کر رہے ہو کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے۔ شبیہ ما بقی لہ من الغوائل فی حیاتی، یہ بالکل اس جیسا کام ہے کہ جو اللہ کے رسول کی زندگی میں اہل فساد اور اہل ہلاک ہونے والے افراد اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ وہ فساد پھیلانے کی خاطر کام کرتے تھے، تم اللہ کے رسول کی زندگی کی بات کر رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ھذا کتاب اللہ حکمن عدلا، یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کا حکم ہے جو عادلانہ حکم ہے، ناطقن فصلاً، یہ بولنے والی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے۔ یقول، یہ کہہ رہی ہے، ارثونی و یرثو من آل یعقوب، جناب زکریا کا قول، کہ ایسا بیٹا نصیب فرما، ایسا ولی نصیب فرما کہ جو مجھ سے میراث پائے اور آل یعقوب کی میراث پائے۔ تو جب یہ تمام آیات موجود ہیں، پھر شہزادی نے پھر سے اس آیت کی تلاوت کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، جناب سلیمان نے جناب داؤد سے میراث پائی۔ تم آ کے میراث انبیاء کا انکار کر رہے ہو، تو یہ تمام میراث جو قرآن نے بیان کیے یہ کس کے لیے ہے؟ پھر بیان کیا، فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَا وَدَّعَ مِنَ الْأَقْسَاط، اور اللہ نے کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اس کے احکامات کو بھی بیان کیا ہے، واضح طور پہ بیان ہے قرآن کے اندر۔ وَشَرَعَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْمِيرَاثِ، اور اپنے واجب چیزوں کو اور میراث کے احکام کو شریعت کے طور پہ بیان کیا۔ وَأَبَاحَ مِنْ حَظِّ الذَّكَرَانِ وَالْإِنَاثِ، اور بیٹیوں اور بیٹے کے حصے کو مباح قرار دیا۔ میں رسول کی بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتی ہیں، ما اضاحوا به علت المبترین، اور یہ جو چیز قرآن نے بیان کی ہے اس کو اہل باطل کی علتیں، اہل باطل کی باتیں، اہل باطل کی تعویلات اس کو خراب کرنے والی نہیں ہیں، یہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے۔ وَعَذَالُ التَّظَنِّ وَالشُّبْہَاتِ فِي الْغَابِرِينَ، اور یہ اہل کفر کے اور قرآن سے دور اختیار کرنے والوں کے، گمراہ لوگوں کے خیالات اور ان کے شبہات اس قرآن کے حکم کو باطل کرنے والے نہیں ہیں۔ لکم انفسکم امر فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون، پس یہ امر، یہ حکم تم اپنی جانب سے لے کے آئے ہو، ہم جو ہے وہ صبر جمیل کریں گے اور اللہ سے اس چیز کے اوپر مدد حاصل کریں گے کہ ما تصفون، کہ جو کام تم کر رہے ہو۔ پس روایت بیان کرتی ہے کہ اس شخص نے پھر سے کہا کہ صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا، وصدقت ابنتہ، اور اللہ کے رسول کی بیٹی نے بھی سچ کہا۔ اگر سچ مان رہے ہیں تو کیوں بات قبول نہیں کر رہے؟ یعنی ایک جانب کہہ رہے ہیں سچ ہے لیکن ایک جانب بات قبول نہیں کر رہے۔ پھر بیان کیا، انتی معدن الحکمہ و موطن الہدی والرحمہ، کہ آپ حکمت کا منبع ہیں، آپ وہ ہیں کہ جہاں سے ہدایت آنی ہے، رحمت آنی ہے۔ رکن الدین، دیکھیں یہ وہ افراد تھے گویا کہ جو اس بات کو جانتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی علم حاصل ہونا ہے، یہی معدن رحمت ہے، ہدایت کا یہی مقام ہے، لیکن پھر بھی مخالفت کر رہے تھے، یعنی جانتے بوجھتے مخالفت ہو رہی تھی۔ ورکن الدین، آپ دین کی رکن ہے، دین کا اساس ہے۔ وعین الحجہ، آپ جو ہیں وہ
عین حجت ہیں، آپ عین دلیل ہیں، ولا عبد ثوابک، اور آپ غلط نہیں ہو سکتے، ولا انکر خطابت، اور نہ میں آپ کی بات کو انکار کر رہا ہوں، ہؤلاء المسلمین مسلمون بینی و بینک، یہ مسلمان ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، باتفاق منہ اخذت ما اخذت، ان کے اتفاق کے ذریعے سے، یعنی جس چیز کے اوپر ان کا اتفاق تھا، اجماع تھا، اس کے ذریعے سے میں نے اس چیز کو لیا جس چیز کو میں نے لیا ہے، غیر مقابر ولا مستبعد ولا مستأثر وهم بذلك شہود، کہ میں اس موقع پہ آ کے مقابلہ نہیں کر رہا، مجادلہ نہیں کر رہا، حق سے دوری اختیار نہیں کر رہا، یہ تمام باتیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر شہزادی نے اس بات کا جواب دیا، اور اس موقع پہ مسلمانوں کی جانب، یعنی دلیل تمام ہو چکی ہے شہزادی کی، اپنی دلیل واضح طریقے سے بیان کر چکی ہیں، لیکن اب سامنے والا قبول نہیں کر رہا، لہٰذا مسلمانوں کی جانب خطاب کیا، اور اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ اجماع امت ہے، تو اب مسلمانوں کی جانب خطاب کر کے فرمایا، معاشر المسلمین المسرعۃ الی قیل الباطل، اے مسلمانوں، اے گروہ مسلم کہ جو قول باطل کی جانب بہت تیزی سے گئے ہیں، المقضیۃ علی الفعل الخاسر، جنہوں نے اس فعل سے چشم پوشی کی ہے کہ جو بہت قبیح فعل ہے، یعنی تم اس کے خلاف نہیں بول رہے، افلا یتدبرون القرآن عام علی قلوبہم اقفالها، کیا قرآن کے اندر یہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ آ کے مہر لگ گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یقیناً کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ زنگ پڑ چکا ہے، ما اسأتم من اعمالکم، یہ زنگ کس نے لگایا ہے؟ اس چیز نے لگایا ہے کہ جو تم نے خراب اعمال کو انجام دیا ہے، فأخذ بسمعکم وابصارکم، پس تمہیں تمہاری کانوں اور نگاہوں کے ذریعے سے پکڑ لیا جائے گا، ما تعولتم، جس چیز کی تم تعویل کر رہے ہو، یعنی ابھی اس موقع پہ جس چیز کو تم تعویل کر رہے ہو، گویا روز محشر یا کہ تمہیں تمہارے کان اور تمہارے آنکھ سے تمہیں پکڑ لے گی، ساء ما به اشرتم، کتنا خراب وہ فعل ہے جس کا تم نے شر کیا ہے، وشر ما به اقتصبتم، اور کتنا خراب فعل ہے، کتنا شر والا فعل ہے کہ تم نے جس کو غصب کیا ہے، لا تجدن واللہ محملہ ثقیلا، اور ان قریب جس چیز کو تم نے اٹھا لیا ہے تم یقیناً با یقیناً اس کے وزن کو بہت بھاری پاؤ گے، یعنی تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا یہ غصب کرنا، وغبہ وبیلا، اور اس کے پیچھے آنے والے ایک عظیم وبال ہوگی جو تمہارے پیچھے آئے گا اس غصب کی وجہ سے، اس کا شفا لکم الغطا، جب تم سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، وبانا ما ورائہ، اور اس کے پیچھے جو چیز ہوگی وہ ظاہر ہوگی، والضراء، اور وہ بدحالی اور وہ سختی جو اس کے پیچھے ہے جب وہ ظاہر ہوگی، وبدأ لکم من ربکم ما لم تکونوا تحتسبون، اور تمہارے رب کی جانب سے وہ چیز ظاہر ہوگی کہ جس کا تم گمان تک نہیں کرتے، وخسر ہنالک مبطلون، اور اس موقع پہ اہل باطل نقصان اٹھانے والے ہوں گے، صدق اللہ العلی العظیم۔